دار حسینی یہ چلن زندہ رہے، ہاذا خانے سجانے کی لگن زندہ رہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وکفی وسلام علی عبادہ الذین اصطفی۔ رسومات عزاداری کے فقہی مسائل اور احکام کیا ہیں، یہ آج ہماری گفتگو کا موضوع رہے گا۔ اس میں کچھ رسومات عزاداری کے اوپر عام لوگوں کے دماغوں میں کچھ سوالات ابھرتے ہیں، اس کی مشروعیت کے متعلق ان کے دماغ میں وسوسے آتے ہیں، ان کو بھی کچھ آج ذکر کرنا مقصود ہے، اور مراجع کرام وہ ان رسومات کے متعلق کیا ارشاد فرماتے ہیں۔ دیکھیے، مظالم جو بھی اہل بیت پر ہوئے وہ اپنی جگہ، قرآن کی ایک آیت ہے کہ وَذَكِّرْ فَإِنَّ الذِّكْرَ تَنفَعُ الْمُؤْمِنِينَ، اے رسول ذکر کر دیجئے، کیونکہ ذکر کرنا، بار بار ذکر کرنا، یہ صاحبان ایمان کو فائدہ پہنچاتا ہے۔ اچھا، قرآن نے یہاں یہ بات نہیں کہی کہ کس چیز کا ذکر کرنا ہے، کس چیز کی بار بار یاد دہانی کرنی، اور ان یاد دہانیوں کے لیے کن کن ذرائع کو اختیار کرنا ہے۔ یقیناً یاد دہانی کی چیزیں وہی قرآن نے کہی ہوں گی جو چیز لوگوں کے لیے مفید ہوگی، اور انہی تمام وسائل کو اختیار کرنے کی متعلق قرآن کی تاکید ہوگی کہ جو یاد دہانی کے لیے مفید ہوں گے۔ اب دیکھیے، ایمانی فائدے کے لیے کربلا سے بالا تر کوئی بھی واقعہ نہیں ہے، اور مراسم عزا اس کربلا کی یاد دہانی کا ایک بہترین ذریعہ۔ ایک ایک چیز پکچرائز ہوتی ہے، لوگوں کے سامنے آتی ہے، بچوں کے سامنے آتی ہے، بچہ کوئی بھی فوراً اس کے دماغ میں سوال اٹھے گا کہ یہ تابوت کس کا ہے، یہ مشق کس کی ہے، یہ علم کس کا ہے، یہ عمالیاں کس لیے ہیں، یہ سبیل کیوں لگائی گئی ہے۔ یہ واقعہ کربلا کی ایک ایک چیز کی پکچرائزیشن کے لیے ہے۔ آپ کو پتا ہے کہ پوری دنیا آج کل ویژولز پہ چلی گئی۔ یہ بھی آپ دیکھیں، پہلے اس طرح کے درس نہیں ہوتے تھے، لیکن اب ساری چیزیں آپ اپنی آنکھوں سے دیکھتی ہیں، تو وہ زیادہ اثر پذیری رکھتے ہیں، زیادہ لوگ کنونس ہوتے ہیں۔ کیوں اتنا زیادہ ٹی وی اور میڈیا جو ہے وہ چھا گیا؟ تو اسلام نے بھی بہت ساری چیزوں کا خیال رکھا ہے۔ تو یہ تمام چیزیں جو آپ کو واقعہ کربلا کے سلسلے میں نظر آتی ہیں، خواہ اپنے دیکھیں خواہ غیر دیکھیں، ان کا دماغ فوراً کسی خاص واقعے کی طرف متوجہ ہوتا ہے۔ اچھا، اب اگر مراسم عزا کو اگر ہم دیکھیں تو مراسم عزاداری کی کوئی ایک قسم نہیں، اس کی بہت ساری اقسام ہیں۔ اس میں ایک قسم تو ہے فطری عزاداری۔ عام طور پر لوگ سمجھتے ہیں کہ فقط عزاداری یہی ہے، مثلا گریہ کرنا، آنسوؤں کا نکلنا، رونا، ماتم کرنا، سر اور سینے کو پیٹنا، نوحہ، مرثیہ، یہ سب فطری عزاداری۔ لیکن عزاداری کی کوئی ایک قسم تو نہیں۔ عزاداری کی دوسری قسم ہے جس کو ہم کہتے ہیں بشری مصنوعات۔ اس قسم کو لوگوں نے خود بنایا، مثلا علم، تابوت، تعزیہ، عماری، جھولا، گہوارہ، مہندی وغیرہ، یہ بشری مصنوعات کہلاتی ہیں۔ یہ خود عزاداری کی قسم ہے۔ عزاداری کی تیسری قسم ہے جس کو شدت تاثر کہا جاتا ہے، یعنی جب غم میں انسان بہت ایکسٹریم پہ جاتا ہے تو کچھ ایکسٹریم اعمال اس سے انجام پاتے ہیں۔ ابھی ہم اس کے حلال اور حرام ہونے کی بحث نہیں کر رہے، وہ تو اپنے مقامات پہ احکامات میں آتی ہے، لیکن عام طور پر جو رائج ہے، مثلا یہی زنجیر کا ماتم، قومی کا ماتم، یہ فطری عزاداری نہیں، یہ اس کی شدت
کو ظاہر کرتے ہیں. عزاداری میں غم کی شدت کچھ خاص طریقوں سے ظاہر ہوتی ہے. عام طور پر جیسے اس کے مظاہر دیکھنے میں آتے کہ بہت شدت غم ہوا، انسان دیوار سے سر ٹکرانے لگتا، چیز اٹھا کے اپنے اوپر مار لیتا ہے، تو یہ شدت تاثر کہلاتا ہے. اسی طریقے سے مثلا انگاروں کے اوپر ماتم کرنا، حرام حلال کی بحث الگ، اس کے احکام اپنے مقام پر آئیں گے، لیکن ایک شدت تاثر بہرحال یہ بھی ایک قسم بنتی. پھر اس کے بعد کچھ اعمال خیر ہیں، یہ بھی عزاداری کی اقسام ہی کے تحت آتے ہیں. کون کون سے اعمال خیر؟ مثلا یہ سبیل لگانا، مثلا تبرک بانٹنا، مثلا یہ نظر نیاز وغیرہ جو ہوتی ہے، لوگوں کو کھانا کھلانا حاضرین مجلس کو، یہ اعمال خیر ہیں جو اس کے ساتھ ہی اس پورے پیکیج میں انکلوڈڈ ہوتے ہیں. اور اعلان غم بھی ایک کیفیت اسی کے اندر آتی ہے کہ سب کو اس کی اطلاع کرنا، سب کو جمع کرنا، مثلا اخبار میں اشتہار دینا، لوگوں کو فون کر کر کے بلانا، یہ بھی خود تمام یہ آپ کا ثواب عزاداری کو اس وقت سے شروع ہو جاتا ہے جبکہ آپ ان تمام چیزوں کے اقدامات کر رہے ہوتے ہیں. اچھا، اب دیکھیں جتنی بھی رسومات عزاداری ان میں سے اکثر حسرتوں کی یادگاریں، حسرتوں کی. مثلا پچھلی دفعہ تو خیر اس پہ گفتگو ہو چکی، جیسے مہندی ہی، کہ مثلا ایک نوجوان کی، ایک ماں کی یا ان کے عزاداروں کی حسرت ہے کہ ایک جوان سال کو بالکل اس طرح سے اس کو عین عالم شباب کے اندر جو ہے وہ اس کو زندگی سے ہاتھ دھونا پڑا. ابھی اس نے کوئی خوشی نہیں دیکھی تھی. تو دیکھیے لوگ کہتے ہیں کہ مہندی ہے اس بات کی نشان، اگر شادی ان کی ثابت ہو جاتی اور واقعی ہو جاتی تو شادی کے بعد مہندی کا کوئی تصور نہیں تھا. شادی ثابت نہیں، اسی وجہ سے تو مہندی اور وہ کی جاتی ہے لوگوں کے حسرت کے اظہار کے طور پر، ورنہ اسلام کا تو الگ سے کوئی حکم نہیں ہے ظاہر اس متعلق کہ واجب ہے یہ نکالنا ضروری ہے. تو ایک کلچر میں ہمارے ایک چیز ہے، اس لحاظ سے اس کو یعنی حسرت کی یادگار سمجھی جاتی ہے. اسی طرح یہ اسی متعلق وہ جو پچھلی دفعہ میں نے آغا شبیری زنجانی نے کہا تھا کہ ان کا بھی فتویٰ اس سلسلے میں آ چکا ہے، تو وہ بھی آپ کے خدمت میں یہاں لگا دیے گئے، لیکن اس کی تفصیل میں اس وقت بتا چکا ہوں. اسی طریقے سے تابوت اٹھانا یہ خود بھی ایک حسرت کی یادگار ہے کہ کربلا میں مولا حسین کا تابوت نہیں اٹھا تھا، تو لہذا ہم ان کا تابوت اٹھا رہے ہیں کیونکہ ایک بے گور و کفن لاشا جو ہے وہاں پر پڑا رہ گیا تھا. اسی طریقے سے جو 72 تابوت ہیں یہ بھی حسرت کی علامت ہے، وہ بھی سارے امام حسین کے ساتھ ہی وہاں پر شہید ہوئے ہیں. تو ان کی بھی ہماری حسرت ہے کہ اگر ہم اس حسرت کو اب پورا کرتے، اگر ہم ہوتے یا حالات اس طرح کی سازگار ہوتے تو لوگ اسی طریقے سے تمام مراسم کے ساتھ ان کے جنازے کو اٹھاتے. تو یہ جو 72 تابوت وغیرہ بھی ہیں، بہت سے لوگ اس پہ اعتراض کرتے ہیں اور ایک آدھ کافی ہے 72 بنانا، یہ تو کوئی اسراف ہے، اور یہ اس طرح کی آوازیں بھی اٹھنے لگی. ان سب کا فل ایک تاثر ہوتا ہے، لوگ دیکھتے ہیں اتنی بڑی تعداد میں، اچھا اتنے لوگ شہید ہو گئے تھے مارکہ حق و باطل میں، کہ ان کا ایک الگ دیکھنے کا ایک تاثر ہوتا ہے. یہ خود ہماری حسرت کی ایک یادگار ہے. اسی طریقے سے یعنی کہ تمام جو 72 شہید ہوتے ہیں ان کی جو یادگار ہے اسی وجہ سے منائی جاتی ہے. اسی طرح سے جو انگاروں کے اوپر یا آگ کا ماتم جسے کہا جاتا ہے، حلال و حرام کے فتووں کو بھی چھوڑتے ہوئے، وہ آگے کبھی آئیں گے. یہ اس واقعے کی تصویر کشی ہے کہ جس وقت قیام حسینی کے اندر آگ لگی تھی اور بیویاں چھوٹے چھوٹے بچوں کو لے کر ایک جلتے ہوئے خیمے سے دوسرے خیمے کے اندر منتقل ہو رہے. یہ اس کی ایک لحاظ سے تصویر کشی کی جاتی ہے، جذبات کے اظہار کے طور پر ایک حسرت ہے، ایک دکھ کے احساس کی تصویر کشی ہے جو کہ اس وقت کی جاتی ہے. اسی طریقے سے مثلا سبیلیں لگانا، سبیلیں یہ اس حسرت کی تکمیل ہے کہ وہ خانوادہ اہل بیت اور بچوں کے جو سوکھے سوکھے لب اور ان کے سینوں میں آگ لگا دینے والی جو پیاس تھی، اگر ہم ہوتے تو اس کو بجھاتے. اب کیونکہ وہ تو نہیں، ہم اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم دیگر پیاسوں کی پیاس بجھائیں گے. سبیلیں اسی حسرت کی یادگار ہے. اسی طرح سے حضرت عباس کی مشق، یہ بھی حضرت عباس کی اس حسرت کی یادگار ہے
جس دلی حسرت کو لے کر وہ اس دنیا فانی سے کوچ کر گئے کہ وہ بچوں کو سیراب کرنے کی آرزو کو نہ پورا کر سکے. ان کی اس حسرت کی یادگار کے طور پر ہم مشق بناتے ہیں اور لوگ اسی حسرت کی یادگار کے طور پر خود سبقہ بنتے ہیں, لوگوں کو پانی پلاتے ہیں. کہ عباس کی جس طرح حسرت تھی کہ وہ پانی پلاتے لوگوں کو, تو اس حسرت کی یادگار کے طور پر پانی پلاتے ہیں. اور یہی وجہ ہے کہ خود آئے ان کے حرم میں بھی باقاعدہ اس طرح سے جو ہے مشق وغیرہ لگی ہوئی ہوتی ہے. اگر آپ وہاں جائیں مقامات مقدسہ پہ تو آپ کو اکثر جگہوں پر اسی انداز سے لگی ہوئی نظر آئیں گے. اور علماء عرفان کا کہنا یہ ہے کہ حضرت عباس کو اپنے تمام تر القابات کے اندر جو لقب سب سے زیادہ پسند ہے وہ سبقہ ہے. سبقہ یہ حضرت عباس کو تمام جو القابات ہیں ان میں سب سے زیادہ پسند یہی لقب ہے. اچھا, ہم جو ان کے منہ سے الفاظ نکلے ہیں ان کی بھی یادگاریں مناتے ہیں. جیسے کہ روایت میں کہ حضرت ام کلثوم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا تھا کہ بھائی پانی کی کوئی سبیل کرو. ان الفاظ کی یادگار کے طور پر سبیلیں لگائی جاتی ہیں. پانی کی سبیل کرو تو ہم ان الفاظ کی بھی یادگاریں مناتے ہیں. اچھا, اسی طریقے سے سیلانیوں کو کربلا سے شام تک بے کجاوا اونٹوں کے اوپر بٹھا کر لے جائے گا ان کی اس مظلومیت کو یاد کے طور پر, اس حسرت کے طور پر کہ اگر ہم ہوتے تو اس طرح سے نہیں جانے دیتے ان کو. اور باقاعدہ ہماریاں جو نکالنے جانے کا ایک تصور ہے وہ بھی اس حسرت کی یادگار. ہماری کیوں نکالتے ہیں؟ وہ تو خود بے کجاوا اونٹوں کے اوپر گئی ہیں, اس میں تو کوئی ہماریاں نہیں تھیں, لیکن وہ ایک حسرت ہے کہ ہم اس حسرت کا اظہار کرتے ہیں کہ اگر ہمیں موقع ملتا تو ہم یہ ان کو مہیا کرتے پورے, تو اس کو احتشام کے ساتھ ان کو ایک جگہ سے دوسری جگہ جانا ہوتا تو اس پر لے کر جاتے. اسی طرح سے قید خانوں کے اندر نہ بچوں کو رونے دیا جاتا تھا, جبکہ رونے کی آواز بلند ہوتی تھی تو باقاعدہ تازیانے مارے جاتے تھے, بچے گھٹ کے رہ جاتے تھے. ان کی اس حسرت کے اظہار کے طور پر ہم بلند آواز کے ساتھ گریا کرتے ہیں کہ ان کو وہاں پر رونے نہیں دیا گیا لیکن ہم کھل کر روتے ہیں. اس حسرت کا ایک لحاظ سے گویا اظہار کرتے ہیں. اسی طرح سے آئمہ کے قبور کے اوپر ڈھایا جاتا تھا, اس کے اوپر پانی چھوڑا جاتا تھا. باقی کا تو پورا کا پورا آئمہ کے سارے روزے منہدم کر دیے گئے. اس حسرت کے اظہار اور مظلومیت کے اظہار کے طور پر ہم ذریعے بناتے ہیں. اپنے گھر میں جو لوگوں کے عزاخانے بنتے ہیں اس کے اندر ذریعہ ہوتی ہیں, انہیں کی یادگاروں کو ہم اٹھا کر جلوسوں کے اندر لے کر جاتے ہیں. یہ ساری حسرتیں. اسی طرح سے حضرت عباس کے شان قلم ہو گئے اور ان کا جو علم تھا وہ نیچے گر گیا. اب ہم اس حسرت کے طور پر ہم ہوتے تو اس کو کبھی گرنا نہ دیتے, ہم علم کو اٹھاتے ہیں, اونچے سے اونچا اٹھاتے ہیں, اونچے سے اونچا اٹھانے کی کوشش کرتے ہیں. یہاں تک کہ اگر کوئی ہمارا محب ان کا محب جو ہے ماؤنٹ ایوریسٹ بھی سر کرتا ہے تو وہاں بھی حضرت عباس کا علم لے کر جاتا ہے. تو بہرحال حضرت عباس کا جو علم ہے, اسی طریقے سے کوئی بچہ بیمار ہوتا ہے اس سے اظہار کے طور پر, ایک برکت کے طور پر بھی حضرت عباس کا علم رکھا جاتا ہے. تو بہت سارے دیکھیے اس طرح کی اس کی مشروعیت ہے, اس کی چیزیں ہیں. باقاعدہ شاعر حسینی میں سے اس کو قرار دیا گیا. آیت اللہ صادق روحانی نے اس سلسلے میں باقاعدہ فتویٰ بھی دیا کہ یہ جو پرچم سیاہ ہے یہ اسی عنوان سے لگایا جاتا ہے کہ زمان و مکان اس بات کے لیے آمادہ ہے کہ امام حسین کی آزاداری برپا کی جائے. نہ ان کے بدعت نیست, نہ صرف ان کی بدعت نہیں ہے جیسے کہ اکثر لوگ نعرہ اس میں لگانے لگے کہ کوئی بدعت ہے, اس زمانے میں تو اس طرح سے کبھی نہیں ہوتا تھا. نہ ہی کی بدعت نیست بلکہ آج شاعر مذہبی رست استفتاح آیت اللہ صادق روحانی اس کے اندر بھی کہ نہ صرف یہ بدعت نہیں ہے بلکہ یہ اسلام کے اور حسینی شاعر کے اندر سے ہے. اور علم اٹھانا یہ خود تعظیم شاعر حسینی ہے. آیت اللہ صافی گل پائگانی نے جامع الاحکام کی جو دوسری جلد ہے اس میں سوال نمبر 1595 کے اوپر کہا ہے کہ حمل علم بعید نیست از تعظیم شاعر محسوب شود و بے اشکال باشد.
فرماتے بعید نہیں ہے کہ اسے تعظیم شاعر میں شمار کیا جائے اور اس کو اٹھانے میں کوئی بھی اشکال نہیں ہے. تو دیکھیے یہ تمام چیزیں ایسی ہیں کہ اسی طریقے سے جو شبیہ خوانی کی جاتی ہے، یعنی باقاعدہ بہت سی جگہوں پہ پورا لائیو ایک لحاظ سے اس کو پکچرائز کیا جاتا ہے، پورے منظر کو دہرایا جاتا ہے، یہاں تک کہ آیت اللہ شبیری زنجانی فرق کے حوالے سے جو ایک بات مشہور ہے، وہ خود فرماتے ہیں کہ امام زمانہ علیہ الصلوۃ والسلام وہ روزانہ 2 مرتبہ پورا واقعہ کربلا اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں. تو اس وجہ سے کہ یہ ملازم یہ جو جتنے بھی مظالم ہیں یہ بھلا نہ لیے جائیں، ان کو جو ہے وہ باقی رکھا جائے. تو اسی وجہ سے باقاعدہ ان تمام واقعات جو عاشور کے روز پیش آئے اس کو باقاعدہ طور پر بہت سے علاقوں کے اندر، یا پاکستان اور انڈیا وغیرہ میں تو اتنا شروع نہیں ہے یہ، بلکہ ہے ہی نہیں، لیکن عرب ایران وغیرہ کے اندر یہ چیزیں بہت ہیں کہ عام ہیں، اور اس کے متعلق اس کے جواز کے علماء نے فتاوی بھی دی ہیں. اب اس پہ بھی بہت سے لوگ سوال اٹھاتے ہیں اور ان کو ہر وقت ایک تو اسراف بہت یاد رہتا ہے کہ مثلا علم کا جو کپڑا ہے اس کو جو ہے فروخت کر کے کسی غریب کے کپڑے بنائے جائیں. اس پہ بھی ہے کہ خیموں وغیرہ کو جلانے میں یہ اسراف اور تبدیل کے اندر نہیں آئے گا کہ وہ یہ خیمہ خریدا آپ نے پھر اس کو جلا رہے ہیں آپ. تو علماء نے کہا نہیں، یہ ان سب چیزوں کی حکمتیں اور مصلحتیں ہیں اور یہ اس کے اندر شمار ان کے فائدے ہیں. کسی کوئی چیز اگر فائدے مند ہو تو اگر مثلا جلانے سے آپ کو کوئی چیز فائدہ مل رہا ہے اور عقلی فائدہ بھی مل رہا ہو تو اس کو کرنے انجام دینے میں کوئی حرج نہیں ہے، علماء اور مراجع کے فتاوی. تو بہرحال دیکھیے تمام مظالم کی یادگاریں اور حسرتیں سینکڑوں سال سے یہ مراسم چلے آ رہے ہیں. جیسے کہ میں نے پچھلی دفعہ بھی کہا تھا کہ بند کمرے میں کتنے افراد خاموشی کے ساتھ روتے رہیں تو کبھی وہ امپیکٹ اس کا نہیں ہوگا، بھلا دیے جائیں گے، بلکہ خود وہ 1 2 3 سال کے بعد وہ افراد جو کہ اگر اس کو کہہ رہے ہیں کہ اس کو بند کمرے کے اندر صرف رونے کی حد تک، کیونکہ امام سے صرف گریہ ثابت ہے. بس اگر امام سے صرف گریہ ثابت ہے تو آپ گریہ کر کے دیکھیں، دوسرے تیسرے سال آپ خود بھی محرم نہیں منا سکیں گے. یہ پوری رسومات کا ایک خاص پیکیج اس سے ان کو زندہ رکھا ہوا ہے. اسی اعتبار سے مجتہدین کی بھی حسرت ہے کہ ایام فاطمیہ جو سیدہ زہرا سلام اللہ علیہا اس کو بھی عاشورہ کی طرح سے منانا چاہیے تاکہ سیدہ کی مظلومیت جو ہے وہ فراموش نہ ہونے پائے. اچھا، اب 2 گروہ جو ہیں خاص طور پر ان مراسم عزاداری کے خلاف عام طور پر نظر آتے ہیں. اب تقریباً 2 اس طرح کے مکاتب فکر ہیں موجود. ایک تو وہی ہے جو کہ شروع سے آپ کا مخالف ہے، جو کہ کچھ ایسے غیر شیعہ حضرات ہیں جو آپ کے ہر فعل کے اوپر اعتراض کرتے ہیں، آپ کی ہر رسم کے اوپر اعتراض کرتے ہیں. اور دوسرا کچھ یہ آوازیں آپ کے اپنے اندر سے اٹھنے لگی. انہیں ہر جتنی بھی رسم ہے وہ ہر رسم بدعت لگنے لگی ہے، ہر رسم خرافاتی لگنے لگی ہے، ہر رسم بے فائدہ لگنے لگی ہے، ہر رسم احمقانہ لگنے لگی ہے، ہر رسم توہین مذہب لگنے لگی ہے. اور وہ شعر بھی اکثر لوگ جہاں کہیں بھی کسی رسم کا تذکرہ ہوتا ہے فوراً ایک شعر جو ہے وہ جڑ دیا جاتا ہے کہ حقیقت خرافات میں کھو گئی اور یہ امت روایات میں کھو گئی. بس انہوں نے مثلا غالب پہ شعر یاد کر لی اور ہر جگہ اس شعر کو پیش کرتے رہتے ہیں. تو دیکھیے مجتہدین ہمیشہ ان مراسم کے بہت زیادہ حمایت میں رہتے ہیں اور ہمیشہ محافظ بن کر سامنے آتے ہیں. اچھا، جب اور کوئی چیز نہیں ہوتی تو پھر ایسے افراد دل ملا کر مجتہدین کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو ایک لحاظ سے یہ 2 چیزوں کے اوپر حملہ اب تک ہی کہا جاتا تھا کہ 2 چیزوں سے شیعت کی بقا ہے، ایک تو ہے عزاداری اور دوسرا ہے ہمارے مرجعیت. تو وہ رسومات عزاداری کے خلاف بھی بات کرتے ہیں، وہ والا مقصد بھی پورا ہوتا ہے، اور پھر عوام میں جب بات آتی ہے اور مراجع کے فتاوے پیش کیے جاتے ہیں تو وہ مراجع کو بھی برا بھلا کہنے لگتے ہیں. تو ایک چیز سے بعض اوقات اس طرح سے 2 شکار کیے جانے لگتے ہیں. اور پھر اس کو باقاعدہ بدعت بھی جو ہے کہ رسومات عزاداری بدعت ہیں یہ قرار دیا جانے لگا. اچھا، بدعت کی بھی اگر آپ تعریف دیکھیں، کہا جاتا ہے کہ ہر وہ چیز جو امام معصوم یا معصومین کے زمانے میں نہ ہو وہ بدعت ہے. جو بھی معصومین کے زمانے میں نہ ہو یا رسول اللہ کے دور میں نہ ہو وہ بدعت ہے. اچھا، پہلی بات تو یہ بات یاد رکھنی چاہیے کہ اسلام زمانی کسی تقسیم کا قائل نہیں.
یعنی ایسا کوئی اصول نہیں کہ جو چیز زمانے رسول خدا میں نہیں تھی وہ سب کی سب بدعت ہے. اس کا مطلب یہ ہوا اگر ہم اس اصول کو مان لیں تو جتنی بھی ہمارے پاس ایجادات ہیں وہ بھی ساری بدعت ہو جائیں گی. خود وہ معترض بدعت ہو جائے گا مجسم، کیونکہ وہ رسول کے زمانے میں نہیں تھا. ہم سب بھی افراد بدعت ہو جائیں گے، ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں نہیں تھے. اور جیسے کہ علامہ ذیشان اظہر جوادی فرماتے تھے کہ جوا اور شراب کیونکہ زمانے رسول خدا میں تھے لہذا وہ حلال قرار پائیں گے. اگر آپ صرف یہ کہیں کہ صرف جو رسول کے زمانے میں تھی وہ صرف جائز ہے، جو رسول کے زمانے میں نہیں ہے وہ ناجائز ہے، تو پھر ان کو جائز ماننا پڑے گا. تو بہرحال اس کا اصول یہ ہے کہ ہر وہ چیز جو محکم بنیادوں پر اسلامی تعلیمات کے خلاف، یقینی طور پر اسلامی تعلیمات کے خلاف، اور لوگ اس کو جزو دین بنا لیں وہ بدعت ہے. یہی وجہ ہے کہ جو دوسرا مکتب فکر جو آپ عام طور پہ آپ پر بدعت کے الزامات لگاتا ہے مختلف مراسم کے سلسلے میں بھی غیر شیعہ افراد کا، وہ ان کے پاس خود یہ والی تقسیم ایک ہوتی ہے بدعت حسنہ اور ایک ہوتی ہے بدعت سیئہ. بدعت سیئہ یعنی ایک اچھی بدعت اور ایک ہوتی ہے بری بدعت. مثلا اچھی بدعات میں انہوں نے جیسے کہ تراویح کو شمار کیا، کہا کہ بدعت ہے، پیغمبر کے زمانے میں نہیں تھی، بعد کے ادوار میں شروع ہوئی ہے، لیکن بہرحال بدعت ہے. اچھا پھر اور بھی بدعت کی اقسام بنائی گئی ہیں. مثلا ایک بدعت حرام ہوتی ہے، ایک بدعت مستحب ہوتی ہے، ایک بدعت واجب ہوتی ہے، ایک بدعت مکروہ ہوتی ہے، ایک بدعت مباح بھی ہوتی ہے. البتہ علامہ ذیشان جوادی ایک بات بڑی اچھی کہتے تھے، وہ کہتے تھے کہ امت مسلمہ ایک بہت بڑی بدعت کے اندر مبتلا ہے لیکن لوگ اس کے خلاف آواز نہیں اٹھاتے، اور وہ ہے درود میں سے وعلیہ کا لفظ نکال لینا، صلی اللہ علیہ وسلم. یہ مکمل بدعت یعنی پیغمبر کے حکم کے اور سیرت کے سراسر خلاف ہے کہ اس میں سے وعلیہ کا لفظ نکال دیا جائے. اچھا اب یہ دوسری آوازیں اٹھتی ہے غیروں کی طرف سے بھی اور اپنے لحاظ سے بھی اٹھنے لگی ہے. میں بہت چیزیں آپ کے سامنے ایسی چیز پیش کر رہا ہوں، بہت سی چیزیں اگر آپ پوری دنیا سے آنکھیں بند کر کے بیٹھ جائیں تو آپ کو کچھ ہر چیز اچھی لگے گی، کچھ بھی نہیں ہو رہا. لیکن اگر آنکھیں کھلی رکھتے ہیں تو فتنوں کا ہمیشہ علماء یہ بیان فرماتے ہیں، فتنے جو ہیں ان کو ہمیشہ بہت پہلے ہی سے بالکل ان کے بچپنے کے زمانے میں ان کو قتل کر دینا چاہیے. قتل سے مراد یہ کہ ان جو فتنہ اٹھ رہا ہے نا اس کو پہلے سے ہی ٹنڈے پندہ پٹ جس کو کہا جاتا ہے، تو اس زمانے اگر یہ تھوڑا سا بھی اگر یہ بڑھ گیا اور یہ آگے کی طرف چلا گیا اور یہ تناور درخت بن گیا تو پھر اس کے کومپلیں کاٹنے سے کچھ نہیں ہوگا، اس کی جڑیں مضبوط ہو چکی ہوتی ہیں. تو ہمیشہ فتنوں کو بہت ہی ابتدا ہی کے اندر اس کا دفیہ جو ہے وہ کرنا پڑتا ہے. تو کہا کہ جناب یہ جو ہے کہ ہاتھ کا جو ماتم ہے یہ بھی ایذائے نفس ہے. اتنی زور سے آپ مار رہے ہیں اور سینے کو لال کیے دے رہے ہیں اور بعض اوقات کھال بھی پڑ جاتی ہے اور سینہ نیلا پڑ جاتا ہے، تو یہ تو خود کو اذیت پہنچانا ہے. آپ کے ہاتھ آزاد ہیں، دشمن سامنے موجود ہے، تو یہ طاقت دشمن کے اوپر استعمال ہونی چاہیے. اچھا آپ دیکھیے اس کی حکمت بھی آپ سمجھ لیں. دیکھیے عام طور پر وہ تمام اعمال جیسے منہ پیٹنا ہے عزاداری میں یا سینہ پیٹنا ہے، وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھیے یہ اذیت ہے، اور انسان خود کو اذیت اس کو پہنچانا کیسے جائز ہو گیا؟ خود کو اذیت پہنچانا تو جائز نہیں ہونا چاہیے. دیکھیے اس میں بات آ جائے گی تو پھر اس کے بعد میں آگے اس میں اصل جو معاملہ ہے اس کی طرف ہم چلے جائیں گے. ایک ہوتی ہے ایذائے نفس، یعنی اپنے نفس کو اذیت دینا، کبھی حقیقی ہوتی ہے اور کبھی اعتباری ہوتی ہے. مثلا میں اس کو مثال دیتا ہوں، یعنی ایک ریلیٹو ہوتی ہے ایک چیز اور ایک ہوتی ہے بالکل حقیقت. مثلا 1000 کا نوٹ دیکھا جائے تو ایک پرنٹڈ کاغذ ہے، اگر حکومت اس پر سے اپنے اعتبار کو اٹھا لے اور یہ کینسل عموماً نوٹ وغیرہ کینسل ہو جاتے ہیں، تو اس کی حیثیت ایک رتی کے برابر بھی نہیں ہوتی. صرف اخبار میں ایک نوٹس آئے گا فلاں والے نوٹ 500 کے نوٹ جو بڑے والے تھے وہ کینسل کر دیے گئے. اب کیا ہے اس فلاں تاریخ کے بعد وہ اس نوٹ حکومت نے اس پر سے اپنا اعتبار اٹھا لیا. اچھا اب کچھ چیزیں ایسی ہیں جیسے تعظیم کرنا، اہانت کرنا، اذیت دینا، یہ کبھی اعتباری ہوتی ہیں، کبھی اس میں قصد و ارادہ شامل ہوتا ہے اور کبھی قصد و ارادہ نہیں ہوتا. مثلا اگر کوئی شخص سجدہ کر رہا ہو
تو چاہے وہ تعظیم کی نیت کرے یا نہ کرے، اس کا یہ عمل خود بخود تعظیم شمار ہوتا ہے، سجدہ کرنا. لیکن اگر کسی عالم بزرگ کو دیکھ کر کھڑا ہو رہا ہے اگر کوئی شخص، تو اس کے لیے اس وقت شمار ہوگا کہ جب وہ تعظیم کا ارادہ کرے. ہمیشہ کبھی بھی کسی کو دیکھ کر کھڑا ہونا یہ تعظیم کے لیے نہیں ہوتا، بعض اوقات مارنے کے لیے بھی انسان کھڑا ہوتا ہے. تو ہمیشہ یعنی قیام کرنے کے لیے باقاعدہ اس کو قصد اور ارادہ کرنا پڑے گا کہ میں اس نیت سے اٹھ رہا ہوں فلاں کے احترام میں، تب یہ تعظیم شمار ہو. لیکن کسی کے سامنے اگر سجدہ کر رہا ہو تو چاہے وہ ارادہ کرے یا نہ کرے، ہر صورت میں وہ تعظیم ہی سمجھا جائے گا. اچھا، اسی طرح سے کسی کی توہین کرنی ہے، مثلا دیکھیے جو کچھ چیز ایسی عقلی طور پر سمجھنی پڑیں گی. مثلا کسی کو تماچا مارنا، خواہ کوئی شخص ارادہ کرے یا نہ کرے، خود بخود تماچا مارنا توہین سمجھا جائے گا. لیکن مثلا اگر کوئی شخص باپ کے سامنے سگریٹ پی رہا ہو تو اس وقت تک توہین باپ نہیں سمجھا جائے گا جب تک کہ معاشرہ اس سلسلے میں کوئی حتمی فیصلہ نہ کر چکا ہو. ایک دفعہ میں نے مثال دی تھی کہ بہت سی کچھ عرب ممالک ایسے ہیں جہاں مثلا بیٹیاں باپ کے ساتھ بیٹھ کے سگریٹ پیتی ہیں. اب یہ بتانا بھی وہ مشکل چیز ہوتی ہے، بعض اوقات اس کو دیکھ کے بھی لوگ برائی کو بھی جو اڈاپٹ کر لیتے ہیں سن کر، لیکن وہاں معیوب نہیں سمجھا جاتا. لیکن ہمارے ہاں کتنے بھی آدمی 50 سال کا ہو جائے اور 70 سال کے ابا 80 سال کے اس کے سامنے آ جائیں، ہمیشہ سگریٹ چھپا لی جاتی ہے. تو عام طور پر کیا ہے کہ یہ اس وقت تک شمار نہیں ہوگا ابا کی توہین جب تک کہ وہ معاشرہ کوئی اس میں اسٹیٹس سیٹ نہ کر دے کہ جناب ہاں اس سے توہین ہوگی. اچھا، اب ایک چیز اور بھی ہے، آج کل ایک چیز بہت ہو گئی ہے، وہ آپ بار بار سنیں گی کہ مختلف مراسم عزاداری میں آج کل نوجوانوں نے ایک چیز سیکھ لی ہے، وہ صرف رہبر معظم کا ایک فتویٰ صرف اور صرف اس کے متعلق ہے، قمازنی کے متعلق، اور دیگر مراسم کے اندر انہوں نے صرف ایک شرط کے طور پر جو ہے اس کو ذکر کیا ہے، لیکن کسی پر حکم نہیں لگایا. تو نوجوانوں نے کیا کیا، فوراً اس چیز کو پکڑ لیا. اب کوئی بھی رسم اعضاء ان کو نظر آتی ہے، فوراً کہتے ہیں توہین مذہب. حالانکہ خود علماء نے کہا کہ توہین ایک علاقے کے اعتبار سے بھی الگ ہو سکتی ہے. جیسے بھی آپ نے سنا وہاں پر باپ کی توہین شمار ہوگی اگر یہاں پر کوئی سگریٹ پیے گا، لیکن اور کسی عرب کنٹری میں وہاں توہین شمار نہیں ہو رہی. جیسے پچھلی دفعہ ہم نے مثالیں دی تھی کہ یہاں امام بارگاہ اور مسجد کے اندر سگریٹ پیے گا لیکن وہاں بیٹھ کے حقہ بھی پیتے ہیں تو توہین شمار نہیں ہو رہی ہے مثلا. تو بہت ساری اس طرح کی چیزیں ہیں، اور ہر چیز میں توہین توہین توہین، جس طرح باقاعدہ کوئی لے کر بیٹھا ہوا ہے کوئی چیز. اب بہت سی چیزیں اچھی بھی نہیں لگتی ہیں بیان کرنی. وہ مولانا اشرف علی تھانوی جو ہمارے برادران سنت کی قائلین، انہوں نے اپنی کتاب میں بھی چیز لکھی کہ چاند رات کو سب لوگ چاند دیکھنے کے لیے جا رہے تھے، ایک عورت کہ ہاتھ پہ کوئی نجاست لگی ہوئی تھی، کہنے لگے عام طور پہ عورتیں جو ناک پہ ہاتھ رکھ کے بات کرتی ہیں. تو کسی نے کہا چاند کا ہے، تو اس نے ناک پہ ہاتھ رکھ کے اوپر دیکھا، چاند نظر آ رہا تھا. کہا چاند نظر تو آ رہا ہے لیکن بہت ہی بدبودار چاند. تو وہ چاند کے اندر بدبو نہیں تھی، وہ آپ کی ناک کے اوپر ایک نجاست لگی ہوئی جس کی وجہ سے بدبو آپ کو آ رہی. تو توہین 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 ہی کچھ آپ کو ذاتی طور پر آپ کو توہین کی جو بو محسوس ہو رہی تھی، کچھ ناک کا کوئی پرابلم ہے، ورنہ اصلاً توہین نہیں. تو بعض اوقات یہ بھی ہوتا ہے کہ مذاق میں انسان اگر کوئی بات کہتا ہے تو وہ اس وقت تک توہین شمار نہیں ہوتی جب تک سامنے والا اس کو توہین نہ سمجھے. ورنہ آپ یہ نہیں کہہ سکتے بھائی میں تو مذاق کر رہا تھا. نہیں، آپ نے توہین میں مذاق کیا. اسی طریقے سے ایک چیز ہوتی ہے ایذائے نفس اور ایذائے غیر. دوسرے کو تو آپ اذیت نہیں پہنچا سکتے، ضرورتی برابر اذیت نہیں پہنچا سکتے، لیکن اپنے نفس کو اتنی اذیت پہنچا سکتے ہیں اگر اس سے بالاتر کوئی مفاد آپ کے سامنے ہوتا ہے. مثلا اگر کسی شخص کو جو ہے وہ اپنا وزن کم کرنا ہے، اب وہ جاگنگ کر رہا ہے اور وہ واکنگ کر رہا ہے، تو کتنی نفس کو ایذا پہنچتی ہے. یہ تو کوئی ان سے پوچھے کہ جب واقعی جن لوگوں کو یہ کرنا پڑتا ہے تو کتنی نفس کو ایذا پہنچ رہی ہے، بھاگے جا رہے ہیں، سانس پھول رہا ہے. اور لیکن کیا ہے، وہ کہتے ہیں اس سے بالاتر ایک مفاد ہے ہمارے سامنے. مثلا انسان صبح کی نیند قربان کر کے فجر کی نماز کے لیے اٹھتا ہے، اذیت ہو رہی ہے اس کو گرم گرم بستر چھوڑ کے جانے میں سردیوں کے دنوں، لیکن کیا ہے اس سے بڑا ایک مفاد اس کے سامنے ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا سخت گرمیوں میں روزے آ جاتے ہیں، اس کے نفس کو اذیت پہنچ رہی ہوتی ہے، ایذائے نفس ہے ایک لحاظ سے دیکھا جائے، لیکن کیا ہے وہ کہتا ہے کہ نہیں، اس سے کہیں بڑا اور ایک بالاتر مفاد وہ ہمارے سامنے ہے. یعنی بلند مقصد اور زیادہ فائدے کے لیے اگر انسان اذیت اٹھاتا ہے تو ایک عین عقلی چیز ہے. اسی طریقے سے جیسے کہا جاتا ہے کہ جناب اس میں آپ کو کیا، انسان بہت سی چیزیں کتنی خوشی خوشی تکلیفیں اٹھاتا ہے،
مثلا حج و عمرے کے جو سفر کرنے کے لیے جاتے ہیں لوگ، حج پہ کتنی تکلیفیں اٹھانی پڑتی ہیں اس کو. تجارت کے سفر کے لیے جاتا ہے، کتنے لمبی لمبی فلائٹس لینی پڑ رہی ہیں اور ٹرانزٹ لینے پڑ رہے ہیں، اس کو تھکاوٹ ہو رہی ہے. آپ سیاست دانوں کو آپ دیکھتی ہیں کہ کتنی محنتیں کر رہے ہیں، پسینے میں شرابور ہو رہے ہیں، جانوں کو خطرے کے اندر ڈال رہے ہیں، خطاب کرنے کے لیے جا رہے ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان کے سامنے کوئی ان کا بالادر مفاد سامنے ہوتا ہے. اسی طریقے سے مثلا جنگ کرنے والے ہیں، حرم کا دفاع کرنے والے ہیں، اس میں ان کو کتنی اذیتیں برداشت کرنا پڑتی ہیں. لیکن کیا ہے کہ ان تمام باتوں سے معاشرے میں عدل قائم ہوگا، حرم کا دفاع ہوگا. کاروباری آدمی سوچتا ہے کہ معاش میں میری ترقی ہوگی. نیند سے اٹھ کے نماز فجر پڑھنے والے، رمضان کی گرمیوں میں روزے رکھنے والے کے سامنے آخرت کا بہت بڑا مفاد ہوتا ہے. تو اس لیے بعض اوقات دنیاوی ہلاکت کو بھی انسان برداشت کر لیتا ہے. ایک ہوتی ہے ہلاکت دنیاوی اور ایک ہوتی ہے ہلاکت اخروی. دیکھیے ائمہ کا موت کی طرف سے بڑھنا جبکہ وہ علم غیب رکھتے تھے کیا معنی رکھتا ہے. مثلا امام حسن علیہ السلام کا زہر آلود زہر کیوں پیا انہوں نے. امام حسین جانتے بوجھتے جو ہے کربلا کے میدان میں کیوں گئے جبکہ معلوم تھا کہ وہاں پر جا کر زندگی سے ہاتھ دھونا پڑے گا. امیر المومنین علیہ السلام نے اپنے ملزم کو سوتے سے کیوں اٹھایا جبکہ معلوم تھا کہ مجھے قتل کرے گا. تو دیکھیے ان اعمال میں دنیاوی جسم کی اگرچہ ہلاکت ہوتی ہے، نابودی ہوتی ہے، مگر حکم خدا کے مطابق عمل کرنے میں اس کو ایک بڑا فائدہ حاصل ہوتا ہے کہ ابدی حیات حاصل ہو جاتی ہے. تو کبھی انسان جان کو خطرے میں ڈال کر حیات حاصل کرتا ہے اور کبھی جان بچا کر بھی اس کو موت آ جاتی ہے. مثلا اگر کوئی شخص میدان جنگ سے فارغ اختیار کر کے اپنی جان بچا لے تو ہلاکت اخروی اس کو ملتی ہے. تو دیکھیے عام طور پر بھی اگر آپ دیکھیں تو جو قرآن کی آیت بھی ہے اس میں وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ، قصاص میں زندگی ہے. بھائی قصاص میں ہاتھ چور کا کٹ رہا ہے، اس کا ہاتھ مردہ ہو کے کٹ کے نیچے گر رہا ہے، آپ کہہ رہے ہیں زندگی. قاتل کی گردن اڑائی جا رہی ہے، اس کی گردن تن سے جدا ہو رہی ہے، موت آ رہی ہے، اسلام کہہ رہا ہے کہ زندگی. یعنی ایک بالاتر مفاد ہے اس کے آگے. کتنے بچوں کو آپ دیکھتی ہیں، بچے جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ کس طرح سے ماتم کرتے ہیں. اور ماتم کر وہ بچہ کہ جو کہ ذرا سے اس کو خراش لگ جائے تو 3 دن تک اسکول نہیں جائے گا. عام حالات میں وہ فخر سے اپنے لال سینے کو سب کو دکھاتا ہے کہ دیکھیں میں نے ماتم کیا. یہ اس کو اس وقت کیوں آخر تکلیف نہیں ہو رہی اس بچے کو؟ صرف اس وجہ سے کہ اب یہ ایذائے نفس نہیں گئی، اس کے دل کے اطمینان کا ایک ذریعہ بن گئی. اور اس کے مظاہر دیکھنے میں لوگ کتنا آپ سے آ کر سوال کرتے ہیں کہ جناب یہ رونا بدعت ہے فلاں. آپ جا کر ان کو بہت ساری چیزوں اگر آپ دیکھیں تو البدایہ والنہایہ وغیرہ کے اندر رسول اللہ کی وفات کا جو بیان لکھا ہوا ہے کہ حضرت عائشہ فرماتی ہیں پیغمبر کی زوجہ کہ رسول اکرم نے میری گود میں وفات پائی، پھر میں نے آپ کے سر کو تکیے پر رکھا اور میں عورتوں کے ساتھ کھڑی ہو کر منہ پر تماچے مارنے لگی. تو آپ دیکھیں یہ فطرت کا ایک جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے. روایت کے کنز العمال یہ بھی ہمارے برادران اہل سنت کی ملا علی متقی ہندی کی جو کتاب ہے کہ جب خالد ابن ولید مرے تو بنی مغیرہ کی عورتوں نے 7 روز تک ماتم کیا، اپنے سینے پیٹے، گریبان چاک کیے، نظر نیاز بھی چلتی رہی اور اس نوح خوانی اور ماتم سے حضرت عمر نے بالکل منع نہ فرمایا. یہ باقاعدہ ان کی دیکھیے کتابوں کے اندر لکھا ہوا ہے. تو بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ انسان یہ سوچتا ہے اس کے پاس دلائل نہیں ہوتے ہیں تو فوراً یہ کہنا کہ بھائی یہ تو ایذائے نفس ہے. نہیں، اس سے بالاتر ایک مفاد بعض اوقات ہوتا ہے. جیسے کہ میں نے آپ کے بچوں کی مثال میں نے آپ کے سامنے جو ہے وہ پیش کی ہے اور دیگر مثالیں پیش کی ہیں. تو ان تمام چیزوں کے اندر بالاتر مفادات ہیں. یہ بظاہر ویسی چیزیں نہیں ہیں جتنی بھی رسومات ازاداری کہ آپ ایک سرسری نگاہ میں اس کو دیکھیں اور کہیں نہیں اس کا تو کوئی فائدہ نہیں. ان کی ہر چیز کا فائدہ ہے. یہاں تک کہ آپ دیکھیں کہ اگر مراسم ازا جو ہم اپنی آنکھوں سے دیکھتے ہیں بچوں کے دماغ میں ساری چیزیں ابھر رہی ہوتی ہیں. حتیٰ کہ اگر کوئی گونگا بہرا بچہ جو اس کے کان میں آواز نہیں گئی کبھی، جو بول نہیں سکتا ہے، وہ بھی اگر اسے کام پھر اس تک واقع کربلا کیسے پہنچے گا؟ وہ ان رسومات کو دیکھ کر واقع کربلا کو پہچانے گا. یہ تمام چیزیں. تو اسی طرح سے عاشور کے روز کتنا زیادہ روایات کے اندر بھی یہ بات آئی کہ علی الوجوہ لاتمات، کہ جو بیویاں تھیں سیدانیاں تھیں منہ پر تماچے مارتی ہوئی خیموں سے باہر آئی، منہ پر تماچے مارتی ہوئی.
اور جس وقت روایات کے اندر ملتا ہے کہ حبیب ابن مظاہر کو جب حضرت زینب سلام اللہ علیہ نے پیغام پہنچایا تو حبیب نے اپنے منہ پر تماچے مارے اور سر پر خاک اٹھا اٹھا کے ڈالنے شروع کی. اب کسی کے سامنے موجودہ جتنے بھی معترضین افراد ہیں ان کے سامنے اگر حبیب کا یہ عمل رکھا جائے گی، حبیب کے سامنے ہوتے تو کہتے ہیں حبیب یہ کیا توہین مذہب آپ کر رہے ہیں، آپ رجل فقیہ ہیں، امام نے آپ کو کہا ہے فقیہ کا تو یہ کام نہیں کہ زمین سے مٹی اٹھا کے اپنے سر کے اوپر ڈالے. تو یہ ایک انسانی جذبات کا ایک اظہار ہوتا ہے جو جس کا حبیب جیسے فقیہ نے بھی اس کا مظاہرہ کیا ہے، اور آپ اس کو جو خلاف عقل قرار دے رہے ہیں، ان کو خرافات قرار دے رہے ہیں، ان کو توہین مذہب قرار دے رہے ہیں. تو ایسا کوئی بھی نہیں. اسی طریقے سے آپ دیکھیں اگر اربعین پر نجف سے کربلا کا جو پیدل سفر ہے، اس سفر کے اندر انسان کتنی صعوبتیں اٹھاتا ہے. کسی بھی شخص کے سامنے آپ رکھیں کہ بھائی جو آپ کے مثلا پاؤں زخمی ہوئے چلے جا رہے ہیں اور آپ کو تکلیف ہو رہی ہے، ساری اذیتیں آپ کیوں برداشت کر رہے ہیں؟ عشق حسین اس کے اندر اس کا بالاتر وفات کیا ہے؟ امام حسین کے عشق میں اس میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے. تو صرف بجائے اس کی کہ آپ اپنا علمی معیار بڑھائیں، آپ غیروں کے چند تانے سن کر نوجوان اپنے رسم و رواج اور اپنی عزاداری کی جو رسومات ان کو چھوڑنے کو تیار ہوں. کہا جاتا ہے بھائی اپنے دلائل چیک کر لیں. جیسے کوئی شخص کسی کو کہے کہ کوئی دیکھو کوا تمہارے کان لے گیا تو ہم کوے کے پیچھے بھاگنا شروع کر دیں. بھائی اپنے کانوں پہ ہاتھ لگا کے چیک کر لیں کان لے کے بھی گیا یا نہیں لے کے گیا. اپنی تو دلائل چیک کر لو نا. آپ کے پاس آپ نے اپنی صلاحیت بڑھا نہیں رہے. دیگر افراد جو بھی اعتراض کرتے جا رہے ہیں سب آپ کہہ رہے ہیں کہ کیونکہ وہ اعتراض کر رہے ہیں لہٰذا ہمیں اس کو چھوڑ دینا چاہیے. تو جتنی بھی رسومات آپ چھوڑتے چلے جائیں گے وہ غیر جن کی وجہ سے آپ چاہ رہے ہیں کہ آپ اپنی رسومات چھوڑ دیں وہ تب بھی آپ سے راضی نہیں ہوں گے. یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ بہجت سے بھی بات سوال پوچھا گیا کہ بعض افراد کہتے ہیں کہ مختلف شاعر حسینی جو ہیں یہ دشمنانے جو ہمارے دشمن ہیں یہ ان کا نا مذاق اڑاتے ہیں، مسخرہ کرتے ہیں. تو آپ اس سلسلے میں ارشاد فرمائیے کہ کیا کریں. تو انہوں نے جواب دیا این حرفا اعتبار نہ دارت. ان باتوں کا ان لوگوں کہنے کا کوئی اعتبار نہیں ہے، ورنہ تو کافر بھی ہماری نماز کا مذاق اڑاتے ہیں اور ایام حج کے جو ہمارے اعمال ہیں ان کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ کیا گول گول چکر کاٹ رہے ہیں اس کے پیچھے، یہ کیا ایک دیوار کے اوپر جا کر کنکر مار رہے ہیں، اس کا بھی مذاق اڑایا جاتا ہے. یہ کیا بات ہوئی کہ جو غلطی خود کریں حج میں اور کفارے کے طور پر جانور کو ذبح کریں. بھائی اپنے جسم کا کوئی حصہ کاٹ لیں، غلطی آپ نے کی تھی جانور کے اوپر کیوں؟ تو آپ کا استہزاء کیا جاتا ہے، آپ کا جو ہے وہ مذاق اڑایا جاتا ہے. آپ کچھ بھی چھوڑتے چلے جائیں، حتیٰ کہ ان کو جو دیگر افراد ہیں ان کو آپ کے کالے لباس کے اوپر بھی اعتراض، وہ اس کو فرعونوں فرعونوں کا لباس قرار دیتے ہیں. آپ جا کر پڑھ لیجیے ان کے متعلق سارے، کہتے ہیں تو فرعونوں کا لباس ہے. مثلا آپ کے ہر عقیدے پر ان کو اعتراض ہے، آپ کے ہر عمل پر ان کو اعتراض ہے، آپ کس کس چیز کو چھوڑیں گے؟ تو یہ مراسم اعزا اس سے ذکر امام حسین تازہ رہتا ہے. اور اب کچھ لوگ ہیں جو روزانہ کی بنیاد پر مخلص مومنین کے لیے ان پر ہر وقت تان و طنز کے تیر چھوڑتے رہتے ہیں، ان کو جاہل، خرافاتی، رسم و رواج پرست، اور ہر وقت ان کی ایمان و عمل پر گویا بس فاتحہ خوانی روزانہ جو ہے وہ ہوتی رہتی ہے. جبکہ آیت اللہ وحید خراسانی یہ بات ارشاد فرماتے ہیں کہ جو شخص بھی کسی ایک چھوٹے سے چھوٹے جملے کے ذریعے بھی شاعر حسینی کی اہمیت کو کم کرے وہ خاتم الانبیاء حضرت محمد مصطفیٰ کی کمر کو توڑتا ہے. معمولی سا ایک جملہ بھی نکالنا جو جس سے شاعر حسینی کمزور پڑ جائے، کوئی اعتراض کرنا، اپنی زبان طعن و اعتراض کو دراز کرنا، یہ گویا پیغمبر کی کمر کو توڑنے کے برابر ہے. یہ باقاعدہ آیت اللہ وحید خراسانی نے کہا ہے. تو اگر کسی کو کوئی واقعی کوئی کسی غلطی کو نشاندہی کرتا ہے، اس کی افادیت کو بڑھانا چاہتا ہے تو اس کے بہت سارے ہیں، اس کو اچھے طریقے سے مثلا اس چیز کی تبلیغ کرے. لیکن یہ طعن و تشنیع کرنا، ہر وقت قوم کو برا بھلا کہتے رہنا، یہ اچھا طریقہ نہیں. دیکھیے یہ مراسم کے ذریعے یہ لوگ جو ہیں آ کر جمع ہوتے ہیں، انہیں مراسم کے ذریعے جمع ہیں. اب اس کے بعد یہاں پر جب لوگ جمع ہو گئے، اب اس کے بعد ان کو کوئی بھی تبلیغ ان کی ہدایت کے لیے، ان کے کردار و عمل کو بہتر بنانے کے لیے، ان کو اچھا مومن بنانے کے لیے اب اس کے بعد آگے کی بات ان کو بتائی جائے
لیکن آپ کہیں گے نہیں ان مراسمی کو ہم ختم کرتے جس کے نتیجے میں یہ لوگ یہاں پر آ کر جمع ہوتے. یقین کیجیے مراسم لوگوں کو جماوری جو بغیر نے کہا تھا نا کہ کروڑوں روپے خرچ کر کے لوگ میدان بھرتے ہیں خیر، اور یہاں پر بغیر اس کے لوگ کس طرح سے کھینچے چلے آتے ہیں مقناطیس کی طرح سے ان جگہوں کے اوپر کہ جہاں پر عزاداری ہو رہی ہوتی ہے. تو اب اس لحاظ سے دیکھیے جو یہ خود مجالس عزا، آپ کا کیا خیال ہے اس کے متعلق؟ کبھی اگر آپ فتاوے دیکھیں علماء کے، آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی سے پوچھا گیا کہ مجالس عزا میں حاضر ہونا اس کا کیا حکم ہے، تو انہوں نے جواب دی مستحب ہے یا واجب ہے؟ جواب دیا کہ حضور ترین مجالس مستحب ہے. ویسے تو مستحب ہے ان کے اندر حاضر ہونا، ولی اگر مردم با مقدار لازم حاضر نہ شود حضور در این مجالس واجب کفایی است. اگر خاص تعداد میں جتنی مجالس کو برپا کرنے کے لیے لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، اگر اتنے لوگ حاضر نہ ہوں تو اس میں حاضر ہونا واجب کفایی ہو جائے گا. احکام عزاداری جو ان کی کتاب ہے آیت اللہ ناصر مکارم شیرازی کی، اس میں سوال کا انہوں نے جواب دیا کہ ویسے تو مستحب ہے، لیکن اگر اتنی مقدار میں لوگ نہ آئیں جتنی ریکوائرڈ ہے مجلس کی شان و شوکت کے لیے اور مجلس کے لیے جتنے ضروری افراد ہوں تو پھر واجب کفایی ہو جائے گا. اس طرح نماز جنازہ واجب کفایی، یعنی پھر واجب کی ایک کیٹیگری کے اندر چلا جائے گا مجالس عزا کے اندر حاضر ہونا، جو کہ خود مراسم عزا کا یہ انتہائی امپورٹنٹ پارٹ ہے. اسی طرح سے آیت اللہ شیخ مرتضی حائری وہ تو یہ فرماتے کہ روایات کو مد نظر رکھتے ہوئے امام حسین پر گریہ کرنا، گریے کا مستحب ہونا ضروریات مذہب شیعہ میں سے. ضروریات مذہب شیعہ کے معنی اگر کوئی اس کا انکار کرتا ہے تو وہ شیعت سے خارج سمجھا جائے گا. یعنی امام حسین پر گریے کا مستحب ہونا، یعنی اتنا مسلم و ثبوت یہ مسئلہ ہے. اس کے علاوہ آیت اللہ وحید شیخ آیت اللہ سید محمد حسینی وحیدی تبریزی وہ فرماتے کہ امام حسین پر گریہ اور مجالس عزا کو برپا کرنے کا اتنا ثواب ہے جس کو نہ زبان بیان کر سکتی اور نہ قلم لکھ سکتا. اتنا زیادہ اس کا ثواب، اس کو کوئی بھی نقصان اس طرح سے پہنچانا اعتراضات کر. یہاں تک کہ آیت اللہ مرشی نجفی فرماتے تھے اپنے وصیت نامہ میں لکھا تھا کہ مجھے قبر میں لٹانے کے بعد دفن سے پہلے امام حسین کی رخصت کے مصائب مجھ وہاں پڑھنا، اور جس رومال سے میں امام حسین اور اہل بیت کی مصائب پر جاری ہونے والے آنسوؤں کو پوچھتا تھا دفن کے وقت اسے میرے سینے پر رکھ دیا جائے. اتنی اہمیت ہے ان تمام مراسم کی، اس کے نتیجے میں بہنے والے آنسوؤں کی. اور آیت اللہ احمد انصاری فرماتے تھے رحلت سے پہلے فرمایا تھا کہ دنیا سے خالی ہاتھ جا رہا ہوں، ایک عمل سے امید ہے وہ ہے امام حسین پر گریہ. صرف اس سے امید ہے کہ یہ شاید مجھے بچا لے. اور علامہ مرتضی عسکری فرماتے تھے آیت اللہ مرتضی عسکری کہ معصومین کی عزاداری ان کی تعلیمات کو زندہ رکھنے کا مصداق ہے. یعنی یہ جتنے بھی مراسم عزا انجام دیتے ہیں اس سے ان کی تعلیمات زندہ ہوتی ہیں. آیت اللہ فاضل کرانی فرماتے تھے کہ اگر امام حسین کا قیام نہ ہوتا تو پہلی صدی میں اسلام کا سورج غروب ہو جاتا، اور عزاداری امام حسین اسی قیام کو زندہ رکھنے کا سبب. یعنی امام حسین نے اس قیام کو زندہ اور باقی اس عزاداری کی رسومات میں رکھا ہوا ہے. اور آیت اللہ محمد تقی جعفری فرماتے ہیں کہ عزاداری امام حسین کے بارے میں سوال کرنا جائز ہے یا نہیں. یہ سوال کرنا ایسا ہی ہے جیسے یہ سوال کیا جائے کہ حق کا دفاع کرنا واجب ہے یا نہیں، ظالم کی مخالفت واجب ہے یا نہیں، اور عدل و انصاف جائز ہے یا نہیں. یعنی اتنی ایسی بات ہے کہ آپ گویا اس طرح سوال کر رہے ہیں. یعنی حیرت کا اظہار کیا کہ عزاداری امام حسین کے بارے میں سوال کرنا. اور آیت اللہ مجتہدی تہرانی فرماتے تھے کہ میرے جتنے بھی درس ہیں ان میں کامیابی کی وجہ درس کے ساتھ ساتھ مجالس توسل اور ذکر امام مصائب امام حسین اور سینہ زنی. یعنی میں نے جتنی کامیابیاں دینی طور پر حاصل کی وہ ان رسومات عزاداری بھی اس کے ساتھ یہ میں بجا لاتا تھا، اس وجہ سے حاصل کی. تو اس چیز کو کبھی بھی آپ اپنے اس سے نکالیں نہیں. اور یہ چھوٹی چھوٹی جو بھی مباح رسومات ہیں یہ بھی ساری ان کو بھی ویسے ہی انجام دیں. مجتہدین کے پاس ان کے جواز کے جو ہے وہ سب فتاوے وغیرہ موجود ہیں. اچھا اب آ جائیے، اب ایک سوال ہے کہ عام طور پر رسومات عزاداری کے اندر ایک چیز اور بھی ہوتی ہے، وہ مثلا یہ کہ ہاتھوں میں مثلا کلاوے لوگ پہنتے ہیں، ہتھ کڑی پہنتے ہیں، بیڑی پہنتے ہیں، بہت سے لوگ زنجیر نما چیز پہنتے ہیں. عام طور پر سب جو ہے وہ ملتی ہیں. تو
اس پہ بھی ایک چیز اعتراض یہ ہوتا ہے کہ یہ تو آئمہ نے اپنی مرضی سے تو نہیں پہنی تھی، یہ دشمن نے پہنائی تھی، ظالموں نے کیونکہ پہنائی تھی تو لہذا یہ ظالموں کی سنت ہے. اور یہ مثلا ابھی آگے چل کر اس کا بھی تذکر آئے گا کہ ہندوانی رسم ہے اس طرح سے پہننا، تو یہ نہیں پہننا چاہیے. تو دیکھیے اس کے کچھ تو جواب اس طرح سے دیے جاتے ہیں کہ مثلا دیکھیے ایک تو یہ ہے کہ اگر آپ کہیں کہ ظالموں نے زبردستی ان کو پہنائی تھی، انہوں نے کوشش سے تو زنجیریں یا رسیاں نہیں پہنی تھیں، تو یہ تو ظالموں کی سنت ایک لحاظ سے آپ اس کو زندہ کر رہے ہیں. تو ہم پھر یہ کہیں گے کہ ظالموں نے تو ان کو پیاسا بھی رکھا تھا، تو اس کی یادگار کے طور پر ہم صبح فجر سے لے کر عصر تک کیوں عاشور کے روز فاقہ کرتے ہیں اور بھوکے پیاسے رہتے ہیں؟ کہ بھوکا پیاسا رکھنا تو ظالموں کا فعل تھا نا، تو یہ ہم خود سے کیوں کرنا شروع کر دیا ہم؟ اور رلایا تو ظالموں نے تھا، اہل بیت کو جو رلایا تھا وہ ظالموں نے رلایا تھا، تو ہم خود رو رو کر کیوں اپنے آپ کو ہلکان کرتے ہیں؟ یہاں تک کہ ہمیں علماء بھی روتے اور سسکتے جو ہے وہ نظر آتے ہیں. اس دن کے بجائے ہم کیوں نہ خوشی کا غم کا اظہار کرتے ہیں تاکہ دشمن جو ہے ہمارا ہمیں خوش دیکھ کے اور جلے مثلا. لیکن نہیں، ایسا نہیں ہوتا. یعنی اگر دشمن نے رلایا تھا، دشمن نے پیاسا رکھا تھا، دشمن نے، تو وہی جواب جو اس کا ہے وہ جواب اس کے لیے بھی ہوگا. اچھا اب دیکھیے لوگوں کی جو نیت ہوتی، ان چیزوں کو پہننے سے مومنین کو آئمہ کی مصیبت کی یاد دہانی ہوتی. میں نے خود بہت سے لوگوں سے جو یہ پہنتے ہیں ان سے پوچھا کہ یہ آپ کیوں پہنتے ہیں، یعنی نیت آپ کی خود بھی تحقیق کیا کریں نا، لوگوں سے جا کر پوچھا کریں کہ ان کی نیت کیا ہوتی. تو سب نے کہا کہ ہمیں قید و بند جو ہے حرم اہل بیت کی قید و بند یاد آتی ہے، ان کے پابند سلاسل بستیوں میں کس طرح سے چکرا گیا تھا، ان کی مصیبت یاد آتی ہے. اہل بیت کا غم جو ہے وہ ہر وقت ہمارے سامنے تازہ رہتا ہے. اور کسی نے تو بہت اچھا جملہ بھی کہا اس سلسلے میں کہ یہ جو ہم کہتے ہیں کہ یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما، کہ ہم بھی مولا آپ کے ساتھ ہوتے تو ہم بھی عظیم کامیابی حاصل کرتے. تو انہوں نے فرمایا بڑا اچھا جملہ کہ ہم اگر ان کے ساتھ ہوتے تو ہمارے ساتھ کیا ہوتا؟ ہم شہید ہوتے، ہم قید کیے جاتے، ہم زندان و درباروں میں لے کر جائے جاتے، ہمیں ہتھکڑیاں ڈالی جاتی، ہمیں بیڑیاں پہنائی جاتی، ہمیں توپ و سلاسل اور رسیوں میں جگڑا جاتا. مائیں اس نیت سے پہلے پہناتی رہی ہیں. دیکھیے بہت ساری نیتیں ایسی جو شروع میں تھی اب نکل گئی، تو اس کو دہرانے کی ضرورت ہے نیتوں کہ بہت سی رسومات دیکھیے باقی رہ گئی، نیت نکل گئی. اس نیت سے پہناتی تھی کہ اگر دین کے لیے تمہیں پابا زنجیر بھی ہونا پڑے، تمہیں دین کے لیے رسیوں کے اندر جھگڑا بھی جانا پڑے، تو تم اس کو برداشت کرنا. اور امام حسین اور ان کے خانوادے کی یاد اس طریقے سے مناؤ تاکہ تمہارے دماغ میں ہر وقت ان کی یاد تازہ رہے. جب بھی تم اپنے ہاتھ میں مثلا جو ہتھکڑی یا کڑا یا جو کوئی بھی اس طرح کی چیز پہنی اس کو دیکھو تو فوراً یاد کرو. اکثر لوگ کہتے ہیں کہ ہم جب بھی دیکھتے ہیں ہم درود پڑھتے ہیں ان کے اوپر. آپ بھی پڑھ لیجیے. تو زبردستی لوگوں نے اگرچہ ان کو پہنائی تھی، لیکن اب ہم احتجاج کے طور پر بھی پہنتے ہیں. احتجاج کے طور پر پہنتے ہیں. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو لوگ بھی یہ پہنتے ہیں، مثلا اسکول جاتے ہیں، کالجز جاتے ہیں، اپنے جاب کی جگہوں پہ جاتے ہیں، ہر شخص پوچھتا ہے کہ کیوں پہنا ہوا ہے تم. غیر شیعہ بھی اس سے پوچھتے ہیں. اب آپ کے پاس بہت اچھا اور نادر اور نایاب موقع ہوتا ہے کہ آپ اہل بیت کے مظالم جو ان پر کیے گئے وہ بتائیں آپ کو، اور فوراً دماغ میں اس کے سوال اٹھے گا اچھا کس نے ان کو جو ہے شہید کیا، پورے حالات کیا تھے، اس کی طرف جائے گا تو اصل ظالموں تک پہنچ جائے گا. تو یہ جو چیزیں ہر وقت آپ کے پاس کچھ رسوم و رواج کے طور پر بہت کسی نے سوچ سمجھ کے چیزوں کا ایسا رائج کیا ہے کہ جس سے باطل ہمیشہ اشکار ہوتا رہے اور حق ہمیشہ ہر لحاظ سے ظاہر ہوتا رہے. مثلا اگر آپ رو بھی رہے ہوں گے یا دل کے اندر بھی غمگین ہوں گے تو دوسرے کو پتہ نہیں چلے گا کہ امام حسین پہ کیا ظلم ہوا، سوائے اس کے کوئی ایسی علامتیں وہ دیکھے کہ وہ آپ سے سوال کرے کہ یہ تم نے ایسا کیوں کیا ہوا اور ویسا کیوں. آپ کے رسومات عزاداری پہ ہر شخص بار بار سوال کرتا ہے کہ تم لوگ ایسا کیوں کرتے ہو. اب آپ کی یہ کمی ہے کہ آپ کے پاس دلائل نہیں ہوتے یا آپ نے اپنے آپ کو پریپیئر نہیں کیا ہوا اس کے لیے، ورنہ آپ اپنے پاس جیسے آپ کوئی کہے منہ پہ تماچے کیوں مارتے ہو، فوراً حضرت عائشہ کا اگر آپ پیش کرتے کتاب کا حوالے دیکھیں تو دوسرا بھی وہ ہو جائے گا کہ ہاں ان کے پاس کوئی دلیل موجود ہے.
اب آپ یہ کہیں گے دوسرے کیونکہ اعتراض کر رہے ہیں تو لہٰذا مجھے اس کو بند کر دینا چاہیے. تو یہ آپ کی کمی ہے, آپ کا اپنا علمی طور پر آپ نے اپنے اندر ایک کمی کو برداشت کیا ہوا ہے, ورنہ اصلاً ایسی بات نہیں. اچھا, آپ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھائی اگر امام کو اپنے طور پر اس کا اختیار ہوتا تو کبھی بھی ان چیزوں کو نہیں پہنتے. آپ نے تو اختیاراً پہنی ہوئی, ظالموں نے ان کو زبردستی پہنائی تھی مثلاً. تو ایسی بات نہیں. آئمہ کے خود کتنے اصحاب تھے, باقاعدہ وصیت کر کے گئے تھے کہ ہمیں انہی ہتھکڑیوں, بیڑیوں اور توق و سلاسل اور زنجیروں کے ساتھ دفن کیا جائے اور ہمارے جسم سے ان کو الگ نہ کیا جائے. حجر ابن عدی, حجر ابن عدی جن کا شام میں مقبرہ بھی ہے, اور کچھ ہی عرصے پہلے جب داعش وقت کا وہاں پر قبضہ تھا تو داعش والوں نے باقاعدہ ان کے روضے کو پورا ڈھا دیا تھا اور ساری جو زری ہے وہ توڑ پھوڑ دی تھی, اور باقاعدہ قبر کھود کر حجر ابن عدی کا جسم بھی وہاں سے نکال کر لے جانا چاہ رہے تھے. اور اس کے بعد ایک فیک ایک تصویر جو ہے وہ انٹرنیٹ پہ گردش کی کہ انہوں نے جو ہے مثلاً حضرت حجر ابن عدی کا جسم ظاہر ہو گیا تھا, لیکن وہ سب جھوٹی خبر تھی. اور یہ بھی تصویر جو جھوٹی پھیلائی گئی تھی. خود جو وہاں کے متولی ہیں ان کے روضے کے حجر ابن عدی کے, انہوں نے باقاعدہ یہ بات کہی کہ وہ لوگ مسلسل کھدائی کرتے رہے لیکن حضور کا جسم کہیں بھی نیچے سے ظاہر نہیں ہوا. تو اس کے بعد بہرحال وہ تمام ظالم افراد کے جنہوں نے قبر کی کھدائی کی تھی وہ سب کے سب واصل جہنم ہوئے اور باقاعدہ ان کی گردنیں کاٹ کے جو ہے وہ الگ کی گئی, اور اس دنیا کے اندر بھی اپنے اس انجام تک پہنچے. تو حجر ابن عدی کو جب حاکم شام نے زنجیریں پہنا کر دمشق بلوا کر قتل کیا تو حجر نے ایک وصیت کی. وصیت کیا تھی؟ حجر نے وصیت کی, باقاعدہ کنز العمال کے اندر بھی ہے, اسد الغابہ کے اندر بھی ہے, اہل سنت کی کتابوں کے اندر ہے کہ لا تطلقوا عنی حدیدا, دیکھو میری جو جتنے بھی ہتھکڑیاں, بیڑیاں, جو لوہا اور زنجیریں سب مجھے پہنائی گئی ہیں, ہرگز مجھ سے جدا نہ کرنا. ولا تغسلوا عنی دمان, اور میرے جسم سے خون کو بھی صاف نہ کرنا. میں اسی حالت میں جو ہے وہ حاکم شام معاویہ کے ساتھ ملاقات کروں گا اور باقاعدہ اس کے ساتھ جدال کروں گا کہ یعنی مجھے اس طریقے سے بے گناہ جو ہے وہ کیوں اس نے جو ہے قتل کیا ہے اور اتنا ظلم کیوں کیا ہے. تو کیوں منع کر رہے ہیں کہ بھائی یہ تو ظالم نے پہنائی ہے نا آپ کو, ظالم نے پہنائی ہے, پھر آپ کیوں کہہ رہے ہیں کہ میرے جسم سے لوہے کو جدا نہ کرنا اور میں حاکم شام سے اس طرح سے. تو یہ احتجاج کا ایک طریقہ ہے باقاعدہ احتجاج کا. آج کا مومن اگر یہ ہوتا تو یہ اعتراض کرتا ہے حضور جب آپ کو یہ وصیت کرنے کی کیا ضرورت تھی, تو ظالموں کی سنت تھی کہ وہ انہوں نے آپ کو پہنائی ہوئی تھی تو آپ اور اس کو پہنے رہنے پر مؤثر ہے. تو یہ کہا جائے گا کہ حضور نے احتجاج کیا, اور اسی احتجاج کو آج لوگ کڑا پہن کر, زنجیر پہن کر یا اس طرح سے کوئی بھی چیز پہن کر اس کو ظاہر کرتے ہیں, اپنا احتجاج جو ہے وہ ریکارڈ کرواتے ہیں. یعنی ایک طریقہ احتجاج ہے, طریقہ احتجاج. کیونکہ جب بھی کوئی شخص یہ پہنتا ہے تو فوراً اس کا یہ عمل غیروں کو مصائب امام حسین کی طرف متوجہ کرتا ہے. جیسے میں نے بھی کہا, اسکول, کالج, یونیورسٹی, جاب کی جگہ, ہر جگہ کوئی بھی دوست احباب آپ کا ہوگا, آپ سے سوال ضرور کرے گا کہ یہ تم نے ہاتھ میں کیوں پہنا ہوا ہے. اب آپ کے پاس بہت گولڈن چانس ہوتا ہے کہ اس کو اہل بیت کی مصائب بتائیں, اس کو تاریخ بتائیں, تاکہ اس کا دماغ کچھ سوچنے پر مجبور ہو, اور جن چیزوں کو اور ہستیوں کو اس نے اپنے نزدیک مقدس بنایا ہوا ہے اس میں کچھ دراڑ اس کی آ سکے. اور یہی وجہ ہے کہ پوری دنیا کے آپ ترکی کے اندر دیکھیں, ترکی کے اندر جو عورتیں ہیں, پچھلی دفعہ بھی آپ کو تصویر دکھائی تھی کہ وہ ہاتھوں میں زنجیریں پہنتی. آپ ان سے کہا جائے کہ بھائی آپ کیوں پہن رہے ہیں, یہ تو بدعت ہے, اور یہ تو ظالموں نے ان کو پہنائی تھی تو زبردستی پہنائی تھی, تو آپ کیا ظالموں کی سنت زندہ کر رہے ہیں؟ تو آپ جا کر ان سے پوچھیے. تو وہ یہ کہتی کہ اس زمانے میں اہل حرم کے ساتھ جو مصائب ہوئے تھے اور ان کو زنجیریں پہنائی تھی, ہم اس کی یاد کے طور پر اس کو پہنتے. اور آج کتنے ہی زیادہ وہاں پر, یعنی پورا سوچیے کہ لاکھوں کا جو ہے وہ مجمع ہوتا ہے اور ہر عورت کے ہاتھ میں اس لحاظ سے زنجیر ہوتی. تو چوتھے امام کے لوگ جو کڑا پہنتے ہیں اور جو بیڑی پہنتے ہیں اور ہتھکڑی پہنتے ہیں, تو اس خاص واقعے کی طرف ان کا جو ہے وہ اشارہ ہوتا ہے. اور یہ سب چیزیں مثلا کبھی بھی کوئی شخص دیکھے گا کہ پنجہ لگا ہوا ہے, اس کے اوپر زنجیر بندھی ہوئی ہے, تو اس کے دماغ میں کیا آئے گا؟ ایک بچہ بھی وہ سوچے گا کہ کیوں ہے یہ سب. یہ بہت اچھا موقع ہے کہ اس کے دماغ میں سوال پیدا ہو اور سوال کا پھر اس کو جواب دیا جائے. ہر دیکھنے والے کے دماغ میں سوال کا پیدا ہونا اور اس کا جواب دیا جانا یہ اس لحاظ سے ضروری ہے.
تو یہ اس تمام مظالم کو آپ بتا سکتے ہیں ان چیزوں کے بہانے، ان چیزوں کے ذریعے کہ یہ سب چیزیں کیا ہیں. اور آج بھی کربلا اور نجف جو واک ہو رہی ہے اس میں کتنے ہی افراد ہاتھ پاؤں میں زنجیریں باندھ کر، کتنی تصویریں آپ انٹرنیٹ کے اوپر دیکھیں کہ اس ظلم کا اظہار کرتے ہوئے کہ خاندان اہل بیت پہ کیسے مظالم ہوں اس کا اظہار کرتے ہیں باقاعدہ. تو یہ سب چیزیں ایسی ہیں جس کو دیکھنا چاہیے. پھر اس کے بعد ایک اور تاریخ کے اندر ملتا ہے ایسا واقعہ کہ حسن مصنع کے بیٹے جو علی تھے، جن حسن مصنع کا عبد قاسم کے لحاظ سے تذکر آیا تھا اس دن، انہی کے بیٹے، باقاعدہ مقاتل الطالبین کے اندر روایت بھی ملتی ہے کہ جب علی ابن حسن کو منصور نے تہخانے میں قید کیا تو انہوں نے بھی مرتے دم تک لوہے کی زنجیریں اتارنے سے منع کر دیا اور کہا تھا کہ ہرگز یہ ہتھکڑیاں جو بیڑیاں مجھے پہنائی گئی ہیں مجھے ہرگز نہ اتارنا، میں اسی حالت میں اللہ کے حضور پیش ہوں گا اور منصور سے جو ہے وہ میں پوچھوں گا کہ اس نے مجھے بے گناہ جو ہے چیزیں کیوں پہنائی تھی. تو یہ علی ابن حسن مصنع کی باقاعدہ وصیت. یہاں سے سوال کیا جائے علی ابن حسن مصنع یہ تو ظالموں نے آپ کو پہنائی تھی، پھر آپ اس کو پہننے پر اصرار کیوں کر رہے ہیں؟ تو وہ کہیں گے کہ میں احتجاج کے طور پر یہ بات کر رہا ہوں. تو وہی احتجاج کی ان کی سیرت پر آج لوگ عمل کرتے ہیں اور احتجاجاً اس چیز کو پہنتے ہیں. اور زید شہید ان کے ایک بیٹے جن کا نام یحییٰ تھا، جوز جان، افغانستان میں باقاعدہ ان کا ایک مقبرہ ہے. عبد الرزاق المکرم نے ایک کتاب پوری لکھی ہے زید شہید پر، زید شہید کے حالات میں. اس میں انہوں نے لکھا ہے باقاعدہ کہ ان کی شہادت کے بعد ان کے لاشیں سے ہتھکڑیاں اور بیڑیاں کھول کر الگ کی گئی تھیں ان کی شہادت کے بعد. تو شیعہ مومنین کی پوری جماعت نے لوہار سے جا کر بات کی اور کہا کہ تم یہ ہتھکڑیاں، بیڑیاں اور زنجیریں ہمیں فروخت کر دو. اور اتنی زیادہ لوگوں کی رغبت تھی ان کی ہتھکڑیوں، بیڑیوں اور زنجیروں کو خریدنے میں کہ باقاعدہ پھر سمجھے ایک لحاظ سے معاذ اللہ اس کو کہنا نہیں چاہیے جس طرح آپشن ہوتا ہے، اور باقاعدہ 20,000 درہم ان کی ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کی قیمت لگی تھی. لیکن صاحبان ایمان کی پوری جماعت نے یحییٰ کی ان ہتھکڑیوں اور بیڑیوں کو خریدا تھا اور بعد میں لوہار کے ذریعے ان کے چھوٹے چھوٹے پیس کروائے تھے اور مومنین نے اپنی انگوٹھیوں میں نگینے کے طور پر اس لوہے کو پہنا. یعنی تاریخ اسلام میں، شیعت کی تاریخ میں، مومنین میں شروع سے اس طرح کی رسمیں رائج رہی ہیں جس سے ہمیشہ ان کی شہادت کو منایا جاتا رہے. یحییٰ جس مظلومانہ طریقے سے شہید ہوئے لوگوں کو دکھانے کے لیے ہر وقت ہاتھ میں انگوٹھی رہے گی، ہر وقت ان کی یاد تازہ رہے گی. جو لوہا اس کے اندر پہنا، ہر شخص پوچھے گا کہ مثلا یہ تو عقیق ہوتا ہے، فیروزہ ہوتا ہے، اس کی جگہ لوہا کیوں لگا ہوا ہے؟ تو کہیں گے کہ یہ ان کی ہتھکڑی اور بیڑی ہے تاکہ ان کے اندر ایک تحرک بھی پیدا ہو. تو بہرحال اسی طرح سے علماء فرماتے ہیں کہ ہمارے ساتویں امام، امام موسی کاظم علیہ السلام ان کی وصیت کے مطابق باقاعدہ مستدرک الوسائل میں شیخ حسین نوری نے باقاعدہ چیز لکھی ہے کہ امام کی وصیت کے مطابق انہیں زنجیروں اور بیڑیوں کے ساتھ ہی دفن کیا گیا. تو امام نے کیوں؟ مولا آپ کو تو ظالموں نے پہنائی تھی، زبردستی پہنائی تھی. تو امام کو پتا تھا کہ 14 سال بعد کچھ مومنین آئیں گے جو اس کے اوپر بھی اعتراض کریں گے. تو اس لحاظ سے امام اس کا انتظام پہلے سے کر کے گئے تھے اور ان کا عمل بتا رہا ہے کہ ایسی کوئی بات نہیں تھی اور ان چیزوں کا پہننا کوئی بھی حرام نہیں ہے. دیکھنے والا بھی متوجہ ہوتا ہے اور جو اس کو پہن رہا ہے وہ بھی ان کی طرف متوجہ ہوتا ہے. دیکھیے یاد دہانی اور توجہ کے لیے تو کتنی واجب عبادتوں کے اندر اس کی مثالیں جو کچھ چیزیں رائج کی گئیں. مثلا نماز کے دوران جو مہر امین استعمال کی جاتی، نماز کا مسئلہ ہے، واجبات کا مسئلہ آپ کو خود یاد رکھنی چاہیے کہ آپ کی کون سی رکعت چل رہی ہے اور آپ کا کون سا سجدہ ہے. نہیں اس کے لیے مثلا ایک مشین بنائی گئی تاکہ ہمیں رکعتیں یاد رہیں، ہمیں اپنے سجدے یاد رہیں. مہر امین آپ دیکھیں جگہ جگہ ملتی ہے، لوگ مومنین جو زیادہ شکی ٹائپ کے ہوتے ہیں اس کو استعمال کرتے ہیں. عبادتوں کے اندر یاد دہانی کی چیزیں، یا مثلا طواف میں 7 دانوں کی تسبیح کون سی روایت کے اندر آئی ہے، کون سی حدیث کے اندر آئی کہ طواف کے چکروں کو یاد کرنے کے لیے 7 دانے کی تسبیح ہاتھ میں رکھی جائے.
نہیں، ہمیں تذکر ہوتا ہے، یاد دہانی ہوتی ہے، تو واجب عبادت تک کے اندر ان چیزوں کو رسومات کے طور پر یا مثلا یاد دہانی کے لیے کوئی کسی طریقہ کار کے طور پر، تو اب اگر کوئی شخص مثلا اپنے ہاتھ میں کوئی ایک ہرے رنگ سے رنگ کا کوئی وہ کپڑا سا باندھ لے، کوئی مسک کیا ہوا کسی آئمہ کے ذریعے سے کوئی دھاگا باندھ لے، کوئی کڑاوا باندھ لے، اس سے کوئی کڑا پہن لے، کوئی مثلا ہتھکڑی ٹائپ کی کوئی چیز جس سے ان کی یاد آتی رہے، تو اس میں کون سا مذائقہ ہے، کون سا ایک حرام کام ہے کہ جس کا وہ مرتکب ہوا ہے کہ اس کو برا بھلا کہا جائے. آپ ہندوستانی کے حوالے سے کتنے فتاوے بھی علماء جو ہے وہ نقل کرتے ہیں. مثلا سوال پوچھا گیا کہ ان کے فتوے کے مطابق جو جوابات علماء دیتے ہیں کہ ممبر حسینی کا بوسہ لے کر اپنے آپ کو متبرک کرنے کا کیا حکم؟ یعنی ایک عام ممبر، لکڑی کا ممبر رکھا ہوا ہے، اس طرح سید الشہداء کے غم میں نکلے ہوئے جلوس کے علامہ مبارک اور امام بارگاہ کی دیواروں کا بوسہ لینا کہ جائز ہے یا نہیں؟ جواب: ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، بلکہ ہر وہ چیز جس کی نسبت سید الشہداء اور دیگر عامہ معصومین کی طرف ہو ان سے متبرک ہونے میں کوئی اشکال نہیں. ہر وہ چیز جس کی صرف نسبت سید الشہداء سے ہو جائے. یہ کڑا کوئی پہن رہا ہے، یہ نسبت ہو رہی ہے امام سجاد سے. یہ مثلا کوئی کلامہ پہن رہا ہے اسیرانی کربلا سے، ایک نسبت کے طور پر پہن رہا ہے. پر ہمارے کسی چیز کی بھی نسبت سید الشہداء اور دیگر عامہ معصومین کی طرف ہو تو اس سے متبرک ہونے میں کوئی اشکال نہیں. پھر دوسرا سوال پوچھا کہ بعض مومنین زیارت مقامات مقدسہ کے وقت معصومین کی ذریعے پر سبز کپڑا یا دھاگا باندھتے ہیں اور بعد میں اسے کھول کر تورک کی نیت سے اپنے ہاتھ یا گلے میں باندھ دیتے ہیں، کہ ایسا کرنا جائز ہے؟ جواب: ایسا کرنے میں کوئی حرج نہیں، باندھ سکتے ہیں. تو اس کو ایک ہندوؤں کی یادگار بنا دینا اور اس طرح سے کہنا یہ صحیح نہیں. اچھا، اب لوگ کہتے ہیں بھائی یہ تو آپ نے خود ہی سے کپڑا باندھ لیا ہے، خود ہی اس کو قرار دے دیا کہ یہ نسبت ہو گئی ہے. تو جی ہاں، اس سے نسبت ہو جاتی ہے. مثلا علم ایک کپڑا ہی تو ہے، آپ خود کپڑا لے کر آتے ہیں. بعض اوقات بہت سے علموں کو آپ مثلا رنگتے بھی ہیں اور اس کو پھر آپ نے ایک لکڑی کے اوپر لگا دیا، اس کے بعد اس کا خود بخود اس کے اندر ایک تقدس آ گیا. اب اس کا احترام لازم ہو گیا. مثلا نوجوانوں کے لحاظ سے کہوں، لڑکوں کے حوالے سے کہ مثلا ابھی شادی بھی نہیں ہوئی، صرف بات طے ہوئی ہے، منگیتر ہوئی، اور ان کے لیے ایک خود بخود ایک غیرت کا ایک احساس اس کے اندر پیدا ہو جاتا ہے. بھائی ابھی تو کوئی رشتہ بھی آپ کا قائم نہیں ہوا، صرف نسبت طے ہونے سے یہ فرق پڑ جاتا ہے. انسان کے جذبات الگ ہو جاتے ہیں، طریقہ کار الگ ہو جاتے ہیں. اسی طرح سے علماء اس کی مثال دیتے ہیں جیسے غلاف کعبہ. ایک سال غلاف کعبہ پچھلے سالوں میں پاکستان سے بھی تیار ہو کر گیا. اچھا، ابھی تو تیار ہو کر بھی نہیں گیا، صرف کپڑا مثلا خریدا گیا، لوگ زیارت کے لیے جانا شروع ہو گئے. کیوں؟ صرف خانہ کعبہ سے. ابھی تو خانہ کعبہ پر لگ کر تو متبرک ہوتا ہے نا، ابھی تو لگا بھی نہیں ہے، صرف منسوخ ہوا ہے. ہو سکتا ہے حالات ایسے ہوں کہ حکومت سعودی عرب کانٹریکٹ کینسل کر دے اور کہتے ہیں ہم فلاں ملک سے بنوا لیں گے، ہم خود بنا لیں گے، آپ کا ہمیں یہ غلاف نہیں چاہیے. لیکن لوگ اس کی زیارت کو پھر بھی جاتے رہے. مثلا کیا کوئی شخص یہ کر سکتا تھا کہ مثلا جو خانہ کعبہ کا جو غلاف جو کہ لگا نہیں ابھی صرف پاکستان میں، یا مثلا اس کی جا کر کوئی توہین کرے معاذ اللہ؟ کبھی کو لوگ اگر کوئی کرنا چاہتا بھی معاذ اللہ تو فوراً اس کو روکا جاتا ہے، لوگ غصے کے اندر آ جاتے ہیں. حالانکہ ابھی تو صرف نسبت ایک ہوئی ہے اس سے. اور یہ کپڑا بھی ہم نے خود ہی خریدا ہے، کپڑا یہیں تیار کیا، ابھی تو خانہ کعبہ گیا بھی نہیں. ہاں، اس کے بعد جب خانہ کعبہ پر جاتا ہے اور خانہ کعبہ کے اوپر لگ جاتا ہے، اب لوگ اسی کا تبرک ہو جاتا ہے. باقاعدہ آج کل تو لوگ قینچیاں لے کے جانے لگے ہیں، وہ غلط ہے، حرام ہے. وہ باقاعدہ ٹکڑے کاٹ کاٹ کے لے کے آتے ہیں وہاں سے، اور جو کہ صحیح نہیں ہے، دھاگے کاٹ کے لے کر آنے لگے ہیں وہاں سے، حرام عمل. تو بہرحال اب ایک احترام آ گیا. اسی طریقے سے ہتھکڑی، بیڑی، کلاوا، اس طرح کی کوئی چیزیں، ان کا خود بخود ایک احترام آ گیا. مثلا اگر مثال دوں گا آپ کو کہ اگر کوئی شخص یا مثلا جیسے کہ حضرت عباس سے منسوب ایک مشق ہوتی، معاذ اللہ یہ خود ہم نے بنائی ہے، صرف ایک نسبت ہی تو تھی، اس کو اٹھا کے معاذ اللہ کوئی شخص نیچے توہین کے لحاظ سے نیچے پھینک دے، اس کو پٹا دے مثلا، تو ہر شخص، ہر شیعہ غصے میں آ جائے گا اور کہے گا کہ یہ آپ نے کیا توہین کی. حالانکہ وہ کہے گا بھائی توہین کیا، یہ کوئی حضرت عباس کی مشق تھوڑی ہے، یہ تو آپ نے خود ہی بنائی ہے، جا کے خرید کر لے کے آئے ہیں فلاں دکان سے، بس آپ نے خود سے ہی نسبت دے دی. جی ہاں، نسبت دینے سے متبرک ہو گئی، اور اتنی متبرک ہو گئی کوئی شخص کو اس کی توجہ، کوئی اور اس طرح کا کوئی برتن رکھا ہوتا اور کوئی نیچے پھینک دے کسی کی شکل کا مثلا، اور نسبت نہ دی گئی ہوتی
تو پھر یہ مثلا کوئی ایک ایسی طور پر کہ بھئی یہ پہلے زمانے میں مشقیں ایسی ہوتی تھیں اور یہ مشق ہے اس کے بعد پھینک بھی دے تو کوئی پرواہ نہیں کرے گا، لیکن نسبت ہونے سے اتنی پرواہ کرنی پڑے گی آپ۔ اچھا، اسی طرح سے علماء ایک بات اور، لوگ اس کے اوپر بھی اعتراض کرتے ہیں کہ ابھی کچھ ہی عرصے پہلے مثلا لوگ انٹرنیٹ پہ ڈالنا شروع ہو جاتے ہیں کہ بھئی دیکھیے زلجانہ جو ہے وہ مر گیا کسی، یہ تو خیر ایک زلجانہ کو باقاعدہ گولی ماری گئی تھی اس کی تصویر ہے جو ان لوگ لے کر جا رہے ہوتے ہیں، اور یہ جو تکفیری عناصر ہیں فرقہ واریت پھیلانے کے لحاظ سے، لیکن ایک تھا کہ واقعی جانور بھی جس طریقے سے مرتے ہیں تو لوگوں نے زمین کھود کے اس کو باقاعدہ اس طرح دفن کرتے ہیں، ایسا دفن کرتے وقت کی تصویر آپ پتہ ایک جگہوں پہ یہ تھا، کسی جگہ سننے میں آیا کہ نماز کفن دیا گیا اور نماز جنازہ پڑے گی، یہ سب خرافات، یہ حرام بھی ہے، یہ صرف مشروعیت صرف مومن کے لیے، یہ کوئی کرے گا تو اسے آپ روکیں گے، لیکن لوگوں نے دفن کرنے پہ بھی اعتراض کیجیے، بتائیے زلجانہ کو دفن کیا جا رہا ہے، بھائی اگر آپ دیکھیں تو یہ کل تک لوگ آپ کو ہنسیں گے، کیا پسند اگر آپ دفن نہیں کریں گے تو معاذ اللہ سما معاذ اللہ سے کہیں کوڑے کے ڈھیر پہ آپ پھینکیں گے جا کر، تاکہ پوری دنیا ہنسے آپ کے اوپر کہ دیکھیے کل تک تو اس کو چومتے تھے اور ہاتھ لگاتے تھے اور متبرک سمجھتے تھے اور آج اس کا یہ حال کیا ہوا، تو اور ویسے بھی تعفن پھیلتا ہے اور چیزیں ہوتی ہیں، تو باقاعدہ دفن کرنے کی حد تک وہ ہے، تو ان چیزوں کے اندر زلجانہ وغیرہ کے اندر بھی خود بخود نسبت کی وجہ سے ایک تقدس آ جاتا ہے، تو یہ تمام چیزوں کو لوگوں کو سوچنا چاہیے۔ اسی طرح سے جس طریقے سے ذریعے امام حسین علیہ السلام جو ہے باقاعدہ ایران کے اندر تیار ہو کر گئی اور مکمل زری ایران میں تیار ہوئی اور ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں، اور بے تحاشا لوگ، ہزاروں کی تعداد میں لوگ روزانہ آ رہے ہیں، بلکہ یہاں سے علامہ طالب جوہری صاحب قبلہ بھی وہاں پر گئے، اس کی زیارت کی، اس کے اندر ان کو جانے کا وہ پرمیشن ملی، وہاں جا کر انہوں نے نماز بھی پڑھی، اور نماز پڑھنے کے علاوہ کہ میرا بھی اس میں کچھ ہاتھ ہو جائے، تھوڑا سا وہاں پر کچھ کام بھی کیا کہ اس ذریعے امام حسین میں میری بھی کوئی محنت اس کے اندر لگ جائے تھوڑا سا، تاکہ کھاد انہوں نے اس کے اندر لگایا تبرک کے طور پر حاصل کرنے کے لیے اس سے۔ تو ابھی کیا ہے کہ یہ تو کیا اس کا اب احترام نہیں تھا اس وقت، یہ تو ابھی گئی بھی نہیں تھی وہاں پر، اور اس کے بعد پھر اس کو لوگ اس کی زیارت کو وہیں پر ایران میں اس کی زیارت کو آتے رہے ذریعے، اور اس کے بعد پھر جب اس کو باقاعدہ کنٹینرز کے اندر جو ہے وہ جہاز میں لے جایا جانے والا تھا تو اس کے ساتھ ساتھ بھی لوگ اسی طریقے سے ساتھ چل رہے تھے جیسے حقیقی زری کا جس طریقے سے ایک احترام ہوتا ہے، اور اس کے بعد وہی آج زری وہاں پر آپ دیکھتے ہیں امام حسین علیہ السلام ان کی تو ایک نسبت کا ایک احترام آ گیا، وہی چیز کسی بھی جگہ جا کر تیاروں سے بھی منسوخ ہو جائے، ہو سکتا ہے نہ بھی وہاں پر جا کر لگے، لیکن پھر بھی خود بخود اس کا احترام کرنا لازم اور ضروری ہو جاتا ہے۔ اب آ جائیے بہت سے مسائل فقہ بھی اس کے اندر ہیں کہ مثلا باقاعدہ عبد اللہ حافظ بشیر نجفی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ اگر کڑی اس نیت سے پہنی جائے، جس کو ہم کڑا کہتے ہیں یا ہر کڑی بیڑی اس طرح کی کوئی چیز نیت، تو انہوں نے یہ جواب دیا کہ اگر کڑی کو اس نیت سے پہنا جائے کہ امام نے حکم دیا ہے تو پھر تو کڑی پہننا حرام، یعنی کڑا کڑی کوئی بھی اس طرح کی جو چیزیں آپ دیکھتی ہیں جو لوگ پہنتے ہیں، لیکن اگر اس نیت سے پہنے کہ امام کی قید کو نہ بھولے تو یہ باعث ثواب ہے، یعنی اب لوگوں کی نیت یہی ہوتی ہے۔ اور باقاعدہ الگ سے بھی اس کا ایک سوال، یہ تو خود ہمارے مدرسے نے ایک سوال آیت اللہ سیستانی کو بھیجا تھا کہ پاکستان اور انڈیا میں ایام اعظم میں مومنین عام طور پر اسمال جو چھوٹی چھوٹی چینز ہوتی ہیں ہاتھوں میں وہ پہنتے ہیں جنہیں ہتھ کڑی یا کڑا کہتے ہیں، اور اس سے ان کو امام سجاد کی یاد آتی ہے، اور کچھ دھاگے ہاتھ میں باندھتے ہیں جس کو کلاوا کہتے ہیں، باقاعدہ وہ نام بھی مینشن کر دیے تھے، اس سے ان کو ان رسیوں کی یاد آتی ہے جو اسیران کربلا کی گردنوں میں باندھی گئی تھی۔ ان لوگوں کو یہ بات پتہ ہے کہ یہ مباح عمل ہے، یعنی اس کو کوئی حکم شریعت نہیں سمجھ رہے ہیں، لیکن اس سے وہ ان کی یاد سے قریب، کربلا والوں کی یاد سے قریب اپنے آپ کو محسوس کرتے ہیں۔ تو کیا یہ عمل کرنا جائز ہے؟ کیا ان کو یہ کام نہیں کرنا چاہیے؟ کیا یہ کوئی مکروہ عمل ہے؟ لیکن اس سے کیا ہوتا ہے کہ ان کو اس طرح کی چیزیں پہننے میں وہ شہداء اور اسیران کربلا کے قریب خود کو سمجھتے ہیں،
تو آپ بتائیے کہ آپ اس سلسلے میں کیا فرماتے ہیں؟ تو جواب دیا آقا سیستانی کی طرف سے آیا بسم تعالیٰ اٹ از پرمیسیبل اینڈ دیر از نو پرابلم، کوئی حرج نہیں ہے، بالکل جائز۔ تو آپ نے دیکھا کہ یہ تمام چیزیں سامنے ہیں، اور اگر کچھ افراد کو یہ تمام رسومات یہ سب جو ہے وہ خرافات لگنے لگی ہیں۔ اچھا آپ دیکھیے یہ عمل مباح ہے، لیکن آقا سیستانی فرماتے ممکن ہے مباح کام کا بھی آپ کو ثواب مل جائے۔ فرماتے کہ عمل کا ثواب انسان کی نیت اور قابلیت پر منحصر، ممکن ہے کہ عمل مباح بھی ثواب کا باعث بن جائے۔ مثلا آپ کتنا علماء اس کی مثال دیتے ہیں، پانی پینا مباح ہے نا، کوئی ثواب تو نہیں ملتا، لیکن آپ نیت یہ کر لیں کہ میں پانی اس وجہ سے پی لوں تاکہ میرے اندر توانائی آئے، پھر میں دین کے لیے کام کروں۔ میں رات کو اس وجہ سے کھانا اس نیت سے کھاؤں کہ رات کو اٹھ کے نماز شب پڑھوں گی تو مجھے تھکاوٹ نہ فیل ہو، تو یہ کھانا اور پانی جو ہے وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث بن جائے گا۔ تو آقا سیستانی فرماتے ہیں ممکن ہے عمل مباح ہو، جیسے یہ سب چیزیں پہننا مباح عمل ہے، لیکن آپ کی نیت اگر آپ کو اسیران کربلا یاد آ رہے ہیں، امام حسین یاد آ رہے ہیں، سید سجاد یاد آ رہے ہیں، تو یہ مباح عمل بھی ممکن ہے آپ کی نیت کے باعث مستحب عمل کے اندر اور نیک عمل کے اندر تبدیل ہو جائے۔ اچھا اب اگر کسی شخص کو یہ ہے کہ بھئی ہم جو ہے نہیں، ہمیں تو یہ سب چیزیں خرافاتی لگنے لگی، تو ہم ان سے کہتے ہیں ٹھیک ہے، پھر آپ ایسا کریں ایک ڈیلیگیشن بنائیے، تمام مراجع کے پاس جائیے، وہاں سے متفقہ فتویٰ لے آئیے، تو ہم سب لوگ مل کر ان سب کو ختم کروا دیں گے۔ لیکن کسی بھی شخص کو جو ایک آدمی ہو، دو آدمی ہو، پسند وہ یہ نہیں اختیار مل جائے گا کہ بھئی میرے سامنے ایک آڈینس بیٹھی ہوئی ہے، ایک صاحب خطاب کر رہے ہیں، جیسے اب یہ جو ہے مائک والا ہے جو لینے کے لیے آیا ہے کہ مائک واپس اٹھا کے لے جانا، تو جتنے یہاں پر ایسے چھوٹے چھوٹے سے گروپ، چھوٹے چھوٹے سے لوگ وہ جو ہے کوئی سا بھی حکم بیان کر کے کہ یہ رسم حرام ہے، وہ رسم حرام ہے، تو اس کے ان کی باتوں کی کوئی حیثیت نہیں ہوگی۔ تو اب نہ نوجوان کوئی اس طرح سے، نہ کوئی سطحی معلومات رکھنے والا کوئی مولانا مراسم اعضاء کے خلاف اگر مثلا کوئی مہم چلائے تو ہم اسے احترام کے ساتھ روکیں گے کہ یہ کام نہ کریں، یہ حلال و حرام کرنے کا جو اختیار ہے یہ فقط مجتہد کے پاس ہے اور کسی کے پاس نہیں۔ اچھا اسی طریقے سے ایک رسم اور بھی ہے، دیکھیے بہت ساری چیزیں جیسے میں نے اس سے پہلے کہا تھا کہ علاقائی رسومات ہیں، اسی کے اندر ایک ہے جو یہاں پر اب تک آئی نہیں ہے، گل مالی دینے، گل مالی جس کو کہا جاتا ہے، اور باقاعدہ مٹی وغیرہ اپنے اوپر لگائی جاتی ہے۔ ان کو وہ بھی یہی کہتے ہیں کہ ہمیں سے یاد آتی ہے کہ روایتوں کے اندر یہ کہ مثلا وہ غبار آلود تھے، وہ سوچیے کہ آپ جو کربلا سے لے کر اور شام تک کا سفر جو ہے کیسے کیسے ریگستانوں سے ہوتے ہوئے ان کا جسمانی اعتبار سے کیا حالت تھی، تو ہم اپنے آپ کو ان کے حلیے جیسا بناتے ہیں تاکہ وہ والی مصیبت بھی ان کی یاد رہے۔ اب اس کے اندر ہی باقاعدہ رہبر معظم سے بھی سوال پوچھا گیا، اور ایران کے اندر تو یہ سب سے زیادہ ہوتا ہے، عرب میں بھی ہوتا ہے، لیکن ایران میں سب سے زیادہ ہوتا ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ اگر یہ عمل مٹی اور اپنے آپ کو اس طرح سے جو کیچڑ ٹائپ کی بھی کچھ اپنے اوپر لگاتے ہیں، اگر یہ عرفاً حزن اور غم کے مظاہر میں سے شمار ہو اور عزاداری شمار ہو تو اس کو کرنے میں کوئی اشکال نہیں، یعنی خود رہبر معظم کی طرف سے بھی اس کو کرنے میں کوئی اشکال نہیں۔ البتہ کچھ اس طرح سے اپنے آپ کو کرتے ہیں کہ جو تمام علماء نے کہا ہے کہ اب غلطیدن جس کو کہا جاتا ہے، اپنے آپ کو پورے دیکھیے عوام ہے نا، عوام تو افراط و تفریط کا شکار ہوتے ہیں۔ اب اتنی زیادہ کسی کوئی لگانے لگے گا تو اسے روکا جائے گا، لیکن یہ نہیں کہا جائے گا کہ مثلا یہ رسم کو بالکل ختم کر دیا جائے اور بند کر دیا جائے۔ اگر آپ صرف گل مالیدن لکھ کر آپ گوگل امیجز کے اوپر جا کر سرچ کریں تو آپ کو اتنی بڑی تعداد کے اندر، ایک لحاظ سے اگر ہم اس کو والا لفظ استعمال کریں توہین مذہب والا، تو اتنی نظر آئے گی کہ قامدنی اس کے مقابلے میں کم لگنے لگے گی، اسے آپ نوٹ کر کے دیکھ لیجیے۔ تو مقصد کہنے کا یہ ہے کہ یہ بہت لوگ جب حد سے، خاموش رہ کے ذرا سنیے، لوگ جب حد سے زیادہ تجاوز کرتے ہیں تو ان لوگوں کو، یعنی ہم اس رسم کو ختم نہیں کریں گے بلکہ ان کو اعتدال کے اندر لوگوں کو لے کے آئیں۔ مثلا اگر کوئی شخص واقعی جیسے عام طور پہ ہوتا ہے اتنی بڑی بڑی تلواریں جو ہے مارنے لگے، تو جن کے یہاں جائز کیے وہ بھی علماء کہتے ہیں کہ بھائی اس میں بھی اعتدال میں رہ کے کیا جائے، آپ کے نقصان کوئی نہ پہنچ جائے آپ کو۔ یعنی جو جواز کے بھی قائل ہیں وہ بھی اتنے زیادہ اس میں اسراف کرنے کو نہیں کہتے، حد سے تجاوز کرنے کو نہیں کہتے، جسے عام طور پہ عوام عام طور پہ کرنے لگتی۔
تو لیکن اس کو ختم نہیں کر دیں گے، کیونکہ مثلا ہم کہیں کہ جب بل والدین کے مجھے یہ پسند اپنے غبار آلود اپنے آپ کو کرنا یا مثلا اپنے جسم کے اوپر مٹی وغیرہ لگانا، تو یہی وجہ ہے کہ آیت اللہ صادق روحانی نے اس سے بھی پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ غلطیدن در گل کار صحیح نہیں، یہ تو صحیح نہیں کہ انسان پورا لت پت اس میں ہو جائے، اما مختصری پر پیشانی زدن خوب ہے، تھوڑی سی اگر پیشانی پہ لگا لی جائے، اور یہ خود آیت اللہ صادق روحانی جن کا یہ فتویٰ ہے وہ خود اس عمل کو انجام دیتے ہیں، اپنی پیشانی کے بعد تھوڑی سی مٹی لگانا، یہ غم و حزن کی وہاں پر ایران کے اٹھ کے اندر ایک علامت اور ایک نشانی وہ سمجھی جاتی ہے، اور باقاعدہ انہوں نے اپنی جو آفیشیل ویب سائٹ ہے اس پہ اس کے فتوے بھی دیے کہ تھوڑا سا صرف پیشانی پہ لگانا بس یہ مطلوب ہے۔ اچھا اسی طرح لیکن ایران کے اندر بہت پورے گروپس ہوتے ہیں، پورے مٹی اپنے آپ کو جو ہے وہ زیادہ جو ہے وہ لگا لیتے ہیں، اور عام طور پر خواتین یہ تو خیر عموماً جائز حد تک ہی ہے، وہ دوسری یہ ایام ہے جس میں واقعی لگتا ہے کہ انسان غبار آلود ہے، غم منا رہا ہے، اس کا حزن جو ہے اس سے ظاہر ہو رہا ہوتا ہے۔ اچھا بہت سے لوگ اب دیکھیے ابو زرعی جو اتنا زیادہ جہاد کرنے والا شخص، عام طور پر یہ بھی کہا جاتا ہے جو مراسم میں اذان انجام دے رہے ہیں یہ خرافاتی ٹائپ کا ہے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے جہادوں سے، اس کا کوئی تعلق نہیں ہے حرم کے دفاع سے، یہ لوگ بزدل ہوتے ہیں، یہ تو بس رسومات کے اندر غرق ہے۔ نہیں، ایسا نہیں ہے، یہ اس قسم کے طنز و تعانی اور تشدید دینا عزاداروں کو ہر وقت ان کو جو ہے یہ کہتے رہنا یہ بھی بہت غلط ہے۔ اس سے قوم ڈیوائڈ ہو رہی ہے، اس سے قوم انتشار کا شکار ہو رہی ہے، اس سے لوگ لڑائی جھگڑے کے اندر مبتلا ہو رہے ہیں، اور گویا یہ تاثر اس طرح سے مل رہا ہوتا ہے کہ گویا جو حرم کا دفاع کر رہا ہے یا جو مثلا جہاد کر رہا ہے اس کا مراسم اعضاء سے تعلق نہیں ہوتا، اس کا دوسرا نتیجہ یہ نہیں کرنے لگتا ہے جو کہ بالکل غلط ہے۔ تو اس طرح سے افراد ہیں، اور خواتین کے یہاں بھی ہوتا ہے کہ مثلا کچھ نہیں تو اپنے مثلا لباس کے اوپر اس طرح سے وہ ایک نشان غم کا جو ہے وہ بنا لیتے ہیں۔ آیت اللہ مہدی امامی اتنے مراجع کا طریقہ کار ہے، اگر یہ سب غلط ہوتا ہے، خرافات ہوتی تو یہ لوگ کبھی انجام نہ دیتے، اپنے جسم پر، اپنی داڑھی پر، اپنے امامے کے اوپر جو اس طرح سے لگانا، اور اسی میں گریہ کر رہے ہوتے ہیں، ان کے مسائل کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، ان کے خاک آلود ہونے کو یاد کر رہے ہوتے ہیں، تو کتنی چیزیں آپ کو دیکھیے اس طرح سے نظر آتی ہیں۔ لیکن کوئی بھی چیز اگر جیسے اب اس سے پہلے کہا کہ حد سے زیادہ اگر کوئی چیز تجاوز کرے گی تو ظاہر ہے پھر اس کو روکا جائے گا کہ نہیں اتنا زیادہ نہیں بلکہ درمیان میں رہتے، اسی میں لوگ پھر نمازیں وغیرہ بھی وہاں پر پڑھتے ہیں، اور علماء کا طریقہ کار باقاعدہ یہ ہے کبھی بھی کوئی خرافاتی رسم ہوتی تو اس کو کبھی بھی جاری نہیں کرتے، اور بلکہ علماء دوسرے لوگ آتے ہیں ان کے ہاتھ سے لگواتے ہیں کہ آپ ہمیں اپنے ہاتھ سے مٹی وغیرہ جو ہے وہ لگائیں اور ہمیں خاک آلود کریں، اور تو وہ اس وقت کو یاد کر رہے ہوتے ہیں جب بیویاں اس طرح سے، جیسے کہ آپ نے ابھی اس سے پہلے سنا کہ حبیب نے اپنی پیشانی پر خاک اٹھا کے ڈالنی شروع کر دی تھی، تو اس مصیبت کو بعض اوقات جو ہے وہ یاد کر رہے ہوتے ہیں۔ اور آیت اللہ صافی گل پائگانی سے بھی سوال پوچھا گیا کہ لوگ اکثر خود کو خاک آلود کر کے ننگے پاؤں جو ہے وہ چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ اس میں کوئی حرج نہیں اور کرنے کی بالکل جو ہے وہ اجازت ہے، اور یہ اظہار حزن و غم جو ہے وہ شمار ہوتا ہے۔ اسی طریقے سے باقاعدہ آیت اللہ شبیری زنجانی سے بھی کہا گیا کہ جناب یہ اکثر لوگ کہتے ہیں کہ یہ توہین مذہب ہے اپنے آپ کو اس طرح سے خاک آلود کرنا، انہوں نے حیرانگی کا اظہار کیا توہین مذہب، کس نے کہا ہے کہ توہین مذہب؟ ہمارے کہہ رہے ہیں یہ روش مورد تائید فقہاء اعظام و علماء سلف بوداس، یہ تو فقہاء اور ہمارے علماء سلف جو ہیں ان سے یہ والی رسم جو ہے اس سے ان کی تائید ہوتی ہے، اور خود کو آگے فرما رہے ہیں کہ ہم نے سنا ہے کہ آیت اللہ بروجردی ایک دفعہ آنکھوں کے درد میں مبتلا ہوئے، تو ایک سال جب عزاداری ان کے یہاں ہوئی تو انہوں نے عزاداروں کے پاؤں کی جو مٹی ہے وہ اپنی آنکھوں میں لگائی، اور اس سے ان کی آنکھیں بالکل ٹھیک ہو گئیں، اور اس کے بعد وہ 90 سال کی عمر تک زندہ رہے آیت اللہ بروجردی، اور مطالعہ اور تحقیق میں آخری وقت تک انہوں نے کبھی اینک لگانے کی ضرورت ہی ان کو پیش نہیں ہے۔ تو بہرحال اس لحاظ سے آپ دیکھیں کہ یہ اس کو علماء وہاں پر بھی طریقہ کار رائج ہے، ہر جگہ پر ایک غم و حزن کی علامت کے طور پر ہے، لوگ اس کو خرافاتی کہیں کچھ کہیں، لیکن تمام علماء نے اس کی اجازت دی ہے۔ خود آیت اللہ شبیری زنجانی ان کا بھی آپ نے سنا، ان سے بھی جب یہ سوال پوچھا گیا کہ اپنے جسم پہ لوگ اس طرح سے لگا لیتے ہیں مٹی اور ننگے پاؤں جو ہے عزاداری میں چلتے ہیں، تو انہوں نے کہا کہ مانے نہ درد کوئی حرج نہیں ہے، بلکہ از مصادیق
تعظیم شاعر و مستحب است، یعنی یہ تعظیم شاعر حسینیہ کے اندر شمار ہوگا، اس کی تعظیم کرنے میں شمار ہوگا، اور یہ مستحب بھی. اور رہبر معظم نے بھی جو بھی تفصیلی اس پہ فتویٰ دیا ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر اس طور پہ اس کو لگایا جائے کہ اس کو عزادار شمار کیا جائے، اتنی سادہ طریقے سے اس حد تک لگانا کہ عرفاً وہ اس کا عزادار ہونے کی نشاندہی کرے تو کوئی حرج نہیں ہے. لیکن اگر انگشت نمائی کا سبب بن جائے اور توہین مذہب کا سبب بن جائے، جیسے آپ نے دیکھا کیچڑ میں پورا غلطہ ہو جائے وہ، تو یہ کوئی حزن و غم کے طور پر اس کو نہیں شمار کیا جائے گا، پھر جائز نہیں رہے گا. تو انسان جو ہے وہ اس طرح سے اپنے آپ کو رکھے. اسی طریقے سے دیکھیے علماء نے اس پہ بھی فتاوے دیے ہیں کہ جناب عزاداری امام حسین میں گریبان کو چاک کرنے کا جو ہے جو حکم ہے وہ کیا ہے، کوئی حرج نہیں ہے، گریبان بھی چاک ہو سکتا ہے. اس کے علاوہ چہرے پر گریبان چاک کرنا اور چہرے پر فراشی ڈالنا، آیت اللہ ہاشمی شاہرودی فرماتے جب مختلف علماء کے آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ صرف چند لوگوں کے نہیں بلکہ تمام علماء کے فتاوے اس طرح سے کہا ہے بالکل جائز ہے، چہرے پر فراشیں تک جو ہے وہ ڈالی جا سکتی ہیں. اب کوئی لاکھ کہے کہ بھئی یہ تو توہین مذہب آپ کو ہو رہی ہے، سے نہیں. اور آیت اللہ حافظ بشیر بھی فرماتے ہیں کہ مجھے نجف میں رہتے ہوئے 50 سال ہو چکے ہیں، میرے ناقص خیال کے مطابق اہل بیت کی محبت جتنی پاک و ہند کے شیعوں اور بالخصوص برصغیر کے شیعوں میں پائی جاتی ہے، بالعموم اس محبت کا مظاہرہ اہل بیت کے مصائب و فضائل کا اہتمام دنیا کسی اور خطے میں اور کسی قوم میں نہیں پائی جاتی. یعنی آپ کو باقاعدہ افتخار ہے، بہت سے مراسمی کے ذریعے تو اپنے افتخار اپنا جو ہے وہ برقرار رکھا ہوا کہ آپ ایسے مراسم انجام دیتے ہیں کہ اس سے محبت اہل بیت کا اظہار ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ لوگ کس طرح عزاخانوں کے اندر نوجوان مصروف ہو جاتے ہیں اور جناب وہ لگائے جا رہے ہیں اور زلجھنوں کو سجایا جا رہا ہے، اور جناب ایسے ایسے طریقوں سے جو ہے وہ تابوت بھی سجائے جا رہے ہوتے ہیں. کسی بھی حالت آپ کہیں گے تو اسراف ہے، اتنا زیادہ پیسہ اس پہ خود خرچ کیوں کیا جا رہا ہے؟ نہیں، لوگوں کی وہی ایک اس سے بالا تر ایک بہت بڑا مفاد آپ کے سامنے، اس سے جو لوگ اٹیچ ہو رہے ہیں، مذہب کے قریب آ رہے ہیں، وہ ان رسومات کے ذریعہ ہے. چھوٹی چھوٹی بچیاں، اب کوئی کہے کہ جناب عام طور پر اس پہ میں اس دفعہ آیا نہیں، ورنہ اس پہ بھی لوگ کہتے ہیں کہ اس پہ اثرات آپ لوگوں کی ذرا وہ ہے فائدے مندی چیز ہو جاتی. وہ اگر میں اس کا ذکر کرتا کہ بھائی جو ہے یہ لوگ کالے کپڑے جو ہے ہر سال جو ہے خواتین سلوانے جاتی ہیں، تو اگر وہ سلوا بھی رہی ہیں، مثلا جس بچی کے لیے بھی تو ہرے رنگ کا یہ سب پہنایا باقاعدہ خریدا ہوگا، پہنایا جانے کے لیے سلوایا گیا ہوگا، یہ کوئی فیشن کے طور پر تو نہیں ہے. لیکن ان جس طریقے سے تمام چیزوں سے علامتوں سے اظہار ہوتا ہے غم کا، اس کے لیے اگر کپڑے سلوانے بھی آپ کو پڑے وہ ٹھیک ہے، ہدف خود نمائی نہیں ہونا چاہیے، ہدف کوئی فیشن نہیں ہونا چاہیے. اور بہت مشکل ہے، میں سمجھتا ہوں کہ کوئی مومن یا مومنہ ایک فیشن کے طور پر کالے کپڑوں کو سلوائے اور غم کا اور امام حسین کا کوئی خیال اس کے دماغ میں نہ ہو، اپنی کسی نفسانی خواہش کے لیے کرے، نہیں، ایسا میں نہیں سمجھتا. کوئی اگر ہے تو اپنی نیت کی اصلاح کرے. لیکن بہرحال یہ سب چیزیں اس کو تو بہرحال ایک چیز یہ، اور دوسرا مراسم میں عزاداری برپا کرنے والوں پر خرافاتی اور بزدل ہونے کا طنز، یہ بالکل بھی مناسب نہیں، اس کو نہیں کرنا چاہیے. اور یہ آخر میں بس اس پہ ہم اینڈ کرتے ہیں. اگر سے بہت سی رسومات عزاداری باقی رہ گئیں کہ اس کو حرام قرار دینے کا اختیار کسی بھی مومن یا عام مولانا کو نہیں، یہ مرجع کا کام ہے، اور مرجع ہی اس کو اس سلسلے میں جو بھی اس سے ہٹے گا وہ فتنہ و فساد پھیلائے گا. اور امام خمینی نے فرمایا کہ اختلاف اور تفرقہ یہ شیطان کی طرف سے ہے اور اتحاد و وحدت رحمان کی طرف سے. تو کوشش یہ کریں کوئی بھی ایسا چیز نہ ہو کہ جس سے معاشرے کے اندر کوئی انتشار اور اختلاف ہو. دین کے محافظ علماء کرام ہمارے اور جو مراجع اعظام ہیں، مجتہدین ہیں، وہ دین کے محافظ ہیں. کوئی بھی اگر ایسی بات ہوگی تو ان کی طرف سے صحیح طور پر حکم اس کا آئے گا، ہم اس کے مطابق عمل کریں گے. چھوٹے موٹے میرے جیسے کسی آدمی کو حق نہیں ہے کہ وہ جو ہے کسی رسم عزاداری کو حرام کرا دے. وصلی اللہ علی محمد وعلیہ وسلم. يا صاحب السماء